اسپرین ہے، اس کی کوئی دوائی ہے تو آپ اس کو پاؤں پہ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اپلائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص جو اس کے ڈھب بتائے ہوئے ہیں، جو طریقے بتائے ہوئے ہیں، اس طریقے سے اس کو اپلائی کیا جائے۔ تو ہر چیز کے پیچھے جو انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ لے کر آئیں، چاہے کھانے کی چیز ہو، لگانے کی چیز ہو، میڈیسن ہو، دعائیں بھی جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں زندگی میں، ان کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ جس انسان کو دعاؤں کے ساتھ کھیلنا آ گیا، دعاؤں کو اپلائی کرنا آ گیا، وہ انسان بہت محفوظ قلعے میں ہوتا ہے، بہت سارے شر میں رہتا ہوا محفوظ ہوتا ہے، بہت ساری تکلیف میں رہتا ہوا محفوظ ہوتا ہے، بہت سارے جو ہے دشمنوں میں رہتا ہوا وہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپلیکیشن آ جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے کام کی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہیلمٹ ہے، اس کو ہیلمٹ کو نہ آپ ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اپنے موٹر سائیکل کے جو ہینڈل ہوتا ہے اس پہ ٹانگ سکتے ہیں، وہ آپ کے سر کے لیے، یہ اپلیکیشن ہے اس کی کہ خاص طریقے سے آپ نے اس کو اپنے سر میں پہننا ہے، پھر اس کی بیلٹ لگانی ہے، تو آپ محفوظ رہیں گے، لیکن اس سے آپ کا صرف سر محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے؟ ٹانگ یا ہاتھ محفوظ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں رائڈرز جو آج کل ہیں، یہ بائک رائڈرز ہوتے ہیں، ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں ان کے گھٹنوں میں ایک خاص وہ ایک ڈریس پہنتے ہیں، جس میں اگر وہ ان کی موٹر سائیکل سلپ ہوتی ہے تو ان کے گھٹنے محفوظ رہتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خاص خاص جگہوں کی جو ہیں وہ حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، وہ سب جگہوں کو محفوظ نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی طریقے سے دعائیں بھی جو ہیں، ہم ایک کوئی وظیفہ سیکھ لیتے ہیں کسی سے اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اس کو سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں کی اپلیکیشن یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے فیوریٹ بندے، میرے انبیاء مجھ سے کیا بات کرتے تھے۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی ہے نا، ان میں ایک ایک کوئی جملہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا جنت میں گھر بنا دینا اپنے پاس، یا کسی پروفٹ کے بارے میں بتا دیا، ایسا اصحاب کہف کی دعا بتا دی کہ انہوں نے مجھ سے یہ کلام کیا۔ لیکن میجر جو پارٹ ہے قرآن کا وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں۔ دعا ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کی مجھ سے کمیونیکیشن ہے، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو، اب تم مجھے بتاؤ۔ تو اس کو نا بہت وائزلی ہینڈل کیا کریں، دعائیں آپ کا بہترین ہتھیار ہیں۔ اور ابھی چونکہ ہم نے صبح شام کے اذکار کے علاوہ ہم نے حفاظت کے مسنون اذکار ہم کر رہے ہیں۔ مسنون کا مطلب ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ مسنون کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سنت، سنت کہتے ہیں کوئی بھی ایک فارمیٹ، کوئی طریقہ، جیسے اللہ کی سنت ہے، کسی قوم کو لے کے اللہ کی سنت کیا ہے، فرشتوں کی سنت کیا ہے، ہمارے گھر والوں کی سنت کیا ہے، تو سنت کسی کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام میں، شریعت میں مسنون یا سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے جو کہ ہم تک پہنچے ہیں، نہ صرف یہ کہ عملاً یعنی کہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے یا ان کے بعد آنے والے لوگوں نے عمل کر کر کے ہمیں بتایا، اور یہ کہ وہ زبانی بھی ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فار انسٹنس کسی انسان نے، کسی بھی شخص نے کوئی چیز دیکھی ہو اور خود اپلائی نہ کی ہو، لیکن اس نے بتا دیا کہ ہاں یہ میں نے جو ہے وہ سنا تھا، تو ہمیں جو ہے یہ زبانی بھی پہنچا ہے، پھر لیٹر آن اس کو تحریری طور پہ بھی ہم تک منتقل کیا گیا، اور پھر ہمارے پاس جو عملاً بیسیکلی جو مسنون طریقہ ہے، اس لیے آپ کو بہت ساری ورائٹی ملتی ہے کسی بھی ایک چیز کے بارے میں۔ آپ جب کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ وطر ایسے کیوں پڑھنے ہیں، نماز ایسے کیوں پڑھنی ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو آپ لوگ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے طریقے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، رسول وسلم جو ہے نا وہ ایک طریقہ، تو رسول وسلم کو روبوٹ نہیں تھے، وہ ڈفرنٹ طریقوں پہ ڈفرنٹ سچویشن میں ڈفرنٹ طریقوں سے چیزیں کر لیا کرتے تھے جس سے عمل میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ جیسے رفع دین انہوں نے کبھی کبھی کیا، کبھی کبھی انہوں نے نہیں کیا، تو جن صحابہ نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے آگے ویسی پہنچا دیا، جن صحابہ نے ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے آگے ویسی بتا دیا۔ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو رفع دین کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ہم سنت طریقہ۔ بہرحال مصنوع طریقہ ہم حفاظت کا جو ہم جو دعائیں سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا ہے، وہ کون سی دعائیں ہیں جس سے ان کی پروٹیکشن ہوئی، تو وہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں اللہم انی اعوذ بک، اس لیے اس کو حفاظت کی دعائیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہی اس لیے پروٹیکشن کی ہیں کیونکہ شروع میں ہی اس دعا کے کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے، محفوظ کریں، اس لیے اس کو حفاظت کی دعائیں۔ لیکن آپ اس کو کسی بھی سچویشن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کے صبح کے اذکار میں تو نہیں ہے تو میں نہیں پڑھوں، یہ تو حفاظت کی دعائیں ہیں، نہیں، آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو صبح ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے پناہ چاہیے، یا شام کو ایسا لگ رہا ہے، یا سونے سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ کسی مشقت میں نہ پڑ جاؤں، سونے میں مجھے نیند نہ آئے، تو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء،
یہ نہ سوچیں کہ وہ تو حفاظت کی دعائیں الگ سے کرائی تھیں، تو وہ تو جب محفوظ نہ ہوں تب میں پڑھوں، یا جب مجھے خطرہ محسوس ہو تب پڑھوں۔ حفاظت کی دعائیں کہنے کا مطلب ہے کہ دعا یہ بتا رہی ہے اللہم انی اسألک، سوالی دعا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم سوال کریں گے تبھی ہم دعا پڑھیں۔ تو دعائیں کا ٹائٹل جو ہے وہ اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ کن خاص موقعوں پہ پڑھنی جو ہیں وہ آپ کے لیے ترجیحات میں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کا وہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا کچھ حوالے سے، اور ایک دو دعائیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھی تھی، وہ بھی میں آج انشاء اللہ بتاتی ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمد للہ ٹھیک ہے۔ وجیہ کیا سب خیریت ہے؟ الحمد للہ۔ وجیہ واز ناٹ فیلنگ ویل، وجیہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کا گلا شاید خراب تھا جب ہم نے آپ سے تجوید سنی تھی، تو امید ہے آپ کی طبیعت اب بہتر ہوگی۔ اور ناصر الرحمان کہہ رہی ہیں کہ وہ پڑھتی رہتی ہیں دعائیں الحمد للہ، اور سبین کو یاد بھی ہو رہی ہیں دعائیں الحمد للہ۔ مجھے تو سمینہ جو ہے انہوں نے بھی میسج کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ کی ساتھ دعائیں حفظ کر لی۔ میں اتنی حیران ہو رہی تھی، ماشاء اللہ حافظہ ہو تو پھر ایسا ہو کہ انہوں نے ساتھ کی ساتھ دعائیں یاد کر لیں، اور کچھ پروننسیشن کا بھی شاید کسی دعا میں ان کو ہو رہا تھا، تو وہ میں آج بتا بھی دوں گی۔ اور باقی سب کے ساتھ الحمد للہ۔ شہانہ نے لکھا ہے کہ ویکینڈ بہت اچھا تھا ان کا، دعاز کی اپلائی سے ایمان الحمد للہ۔ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی اچھی ٹیسٹمنی ہے کہ شہانہ نے لکھا ہے کہ دعاؤں سے، بلکہ دعاؤں کے اپلائی کرنے سے کیا ہوا ہے، ان کا ایمان بہت ہائی فیل ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کہ انسان کو اپنا ایمان بڑھتا یا گھٹتا محسوس ہو جائے۔ اور یہ اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو گیا نا کہ نہیں آج میرا ایمان کچھ کم ہے، ایمان کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، نمازیں پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اللہ تعالیٰ کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، کوئی موٹیویشن نہیں ہو رہی، کوئی نیکی جو ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ تو ایمان کے بہت سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو انسان فوراً اپنے چیک لسٹ اپنی بناتا ہے کہ مجھے ایمان میرا کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو ویسے آٹو پہ ہونا چاہیے کہ میرا ایمان آج کیسا ہے، روز ہر گزرتا گھنٹہ، ہر گزرتا آدھا گھنٹہ آپ کو بتانا چاہیے میرا ایمان کیسا ہے۔ جیسے طبیعت لگ رہی ہوتی ہے نا کہ ابھی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوا، کچھ سر میں درد سا لگ رہا ہے، کچھ سر بھاری سا ہو رہا ہے، کچھ جی مت لا رہا ہے، وقتاً فوقتاً ہماری حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کو اپنا ایمان جو ہے وہ اسٹیٹس آپ کو پتہ چلنا چاہیے میرا ایمان کا اسٹیٹس کیسا ہے۔ اینڈ اٹس اے میریکل، یس اٹ از اے میریکل۔ اور میریکل اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے ہم سے رابطہ کر رہی ہے، کوئی کم بات ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دل میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوری کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے نا، اتنی بڑی خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ دعاؤں کے ذریعے ہماری بات پوری ہو رہی ہے۔ اماں ابا سے لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، شوہروں کی ضد کرتے رہو، یہ دلا دیں وہ کر دیں، تب جا کے وہ کوئی بات مانتے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک بات پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری جو ہے وہ تمنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ وانٹس ہیں ہماری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ان دعاؤں کو سنتے ہیں، ہر کسی بھی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے روک ٹوک نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ مجھ سے بات نہیں کرو یا اس ٹائم پہ نہ مانگو، کبھی بھی دل چاہ رہا ہو کسی بھی چیز کا، کوئی بھی چیز سے پناہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو آپ پکار سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ پوری بھی کر دیتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں یہ ایک انسان کی جو ہے نا ایمان کی حلاوت ہے، یعنی کہ الگ قسم کا بوسٹ ایمان کو ملتا ہے۔ کیسے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیسے ہو گیا معاملہ میرے ساتھ؟ اللہ کی قدرت کیا کہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بس ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کن کہنے والا ہے، یہ جملے بول تو دیتے لیکن دل میں جو عظمت بڑھ جاتی ہے نا اللہ کے لیے کہ واقعی تو میرا اللہ ہی کر سکتا تھا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ والے کرشمہ اور معجزہ دکھاتے ہیں۔ شمسہ نے لکھا ہے الحمد للہ جی کر رہے ہیں، اوکے شمسہ ذرا گیئر اپ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی ہمت کہیں کھو رہی ہیں۔ آج کی ایک دعا ہے جو کہ وہ باقی سب کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی ہمت ذرا کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ان کی پیس سلو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی ہمت کو یکجا کریں۔ ایک خاص دعا ہے جو صحابہ اکرام کی دعا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری مصنون دعائیں کم از کم ایک جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں، بہت ان ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے۔ ناصرہ نے لکھا 9 از ویری ڈیفیکلٹ۔ 9 کون سی ہے ناصرہ؟ عائشہ دا 9th دعا ذرا سامنے لکھ کر آئیں۔ صبا نے لکھا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور لائٹ کا بھی ایشو رہا، لیکن دیکھ کر پڑھ رہی ہوں اور انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر صبا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے دے، جزائے خیر دے اس چیز کی کہ آپ ان مشکلات کے باوجود عزم رکھ رہی ہیں سیکھنے کا بھی۔ اور لوڈ شیڈنگ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ میرے سامنے صرف اس گروپ کا نہیں اور بھی بہت سارے گروپس ہیں جن کا مسئلہ یہ آ رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا، اور پاکستان میں ہی آ رہا ہے۔ باقی اور جگہوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسموتھلی سن لیتے ہیں سیشنز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اس وجہ سے آپ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء والی دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک والی دعا بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کا، اتنی بڑی نعمت تھی لائٹ کا آنا، تو یہ مجھ سے چھن نہ جائے، ٹھیک ہے؟
چلیں آج ہم دعائیں انشاءاللہ اپنی مصنون دعائیں ختم کر لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی حفاظت جو شیطان دشمن سے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ وہ تمہارا کیا ہے، عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی کہ ڈھکی چھپی دشمنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بڑا میٹھا بنا ہوا ہے تمہارے سامنے اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، کھلم کھلا دشمنی. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ ٹھوک کے بولا کہ میں ان کے ساتھ دشمنی کروں گا. ٹھیک ہے، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہمارا وہ کیا بنا ہوا ہے، بیسٹ بڈی. بس وسوسہ لانے کی دیر ہے، اتنا ہی اس کو کنٹرول ہے کہ وسوسہ لے آئے، اتنا ہی اسے کنٹرول ہے کہ چھوٹا سا دماغ میں کوئی چیز ڈال دے اور ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا خیال تو ہمیں کبھی کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہی ہمارے ساتھ کرنا ہے، یہ خیال بہت اچھا ہے جو میرے ذہن میں آیا، لگ جو پیچھے اس کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان وسوسوں کو کیسے بچنا ہے، وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آج ٹائم ہوا نہیں تو پھر اس کو کل دیکھیں گے. تو آج ہم کچھ مسنون دعا شروع کریں گے اپنی، بلکہ ساری ہی کر لیں گے. ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا اور عائشہ جو ہیں وہ دعائیں لگا دیں. عائشہ ہمارے سامنے جو دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک، آخری دعا جو ہم نے انکمپلیٹ کری تھی کون سی تھی؟ میرے خیال سے وہ ڈوبنے والی تھی، جلنے والی تھی، من التردی والہدمی والی دعا. وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہم انی اعوذ بک من التردی. اس کا میں نے روٹ ورڈز بھی کرا دیا تھا، ورڈ انالیسس بھی کرا دیا تھا. اب ہم اس کو جو ہے وہ جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مانگی. کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے سامنے ایسے واقعات آ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی لاہور کا، چونکہ لاہور سے میں بلونگ کرتی ہوں، تو اچھرے کا واقعہ آیا ہے اور اچھرا اتنا جانا ہوتا تھا. تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے 3 بچے جو ہیں ان کو مار دیا گیا. تو بہرحال یہ دعائیں کتنی ضروری ہے نا، انسان اپنے لیے اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ دعائیں سکھائے، تاکہ ہم کبھی بھی ایسی ناگہانی موت سے جو ہے وہ بچ سکیں، کہ کوئی ہم پہ جو ہے وہ قابض ہو جائے، کوئی ہمیں جو ہے اپنے جذبات کے تحت، اپنے معاملات کے تحت جو ہے ہمیں ویک سمجھے. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. ناصرہ یہ والی دعا آپ کہہ رہی تھی مشکل ہے؟ اچھا، ناصرہ میں خاص یہ والی دعا کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے. اس میں مشکل الفاظ ہیں، بالکل ہیں، لیکن میں نے اس لیے روٹ ورڈز آپ کو کرا دیے تھے. تردی جو ہے وہ رد سے نکلا ہے، یا ردی ہم بولتے ہیں نا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اینٹیک بن جانا. اینٹیک تو خیر پھر بھی ویلیویبلز ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے ہاں ذرا بالکل ہی بوکس ہو جاتی ہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ ردی بن جاتا ہے ہمارے لیے. جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں جب پڑھا ہوتا ہے تو وہ اگلی کلاس میں آتے آتے ہم کہتے ہیں یہ تو ردی بن گیا ہے، اخبار ہے، جب ہم نے پڑھ لیا، ان سے فائدہ اٹھا لیا، تو وہ ردی بن جاتے ہیں. اس سے یہ ورڈ نکلا ہے تردی. ٹھیک ہے، والہدمی والغرقی والحریقی، اور یہ روٹ ورڈز کے ساتھ ہے غرق ہو جانا، بولتے ہوں گے نا ہم، تم غرق ہو جاؤ، تو بالکل وہی والا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، ہدمی، حریقی، اور حریق گرمی سے نکلا ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کی ہے آگ کو بتانے کے لیے، آگ کی ٹیمپریچر کو بتانے کے لیے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ، اور میں نے آپ کو يَتَخَبَّطَنِ کا بتایا تھا کہ خبط. ٹھیک ہے، خبط اگر آپ یاد رکھیں گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کسی انسان کا خبطی ہو جانا، مخبوط الحواس ہو جانا، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. تو میں پناہ چاہتی ہوں اس چیز سے کہ میں یتخبطنی الشیطان ہو جاؤں، یعنی کہ شیطان مجھے مخبوط الحواس کر دے. کب کب کر دے؟ ویسے تو ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں عند الموت، موت کے قریب. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، یا اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں اس چیز سے کہ میں مروں آپ کے راستے میں مدبرہ کرتی ہوئی. ٹھیک ہے، دبر سے نکلا ہے، دوبارہ دبر اسی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیرنا. وَأَعُوذُ بِكَ، اور مدبرہ دوبارہ سے اگر آپ سوچ لیں تو جیسے فار انسٹنس میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں بہت ڈیٹیل میں، آپ کے ذرا دوبارہ بتائیں، تو آپ شروع سے پہنچ جاتی نا، کہ بتا آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، واپس وہیں پہنچ گئی جہاں پہلے پوائنٹ اے پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ سے مدبرہ کا مطلب ہے کہ میں اس پوائنٹ پہ پہنچوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. میں اینڈ، جب انسان کا اختتام تو اچھا ہونا چاہیے نا، اپ گریڈڈ ورژن ہونا چاہیے، اس کا لیول اپ گریڈ ہونا چاہیے. رادر یہ کہ میں مرا جاؤں اس وقت اس پوزیشن میں آپ کے راستے میں ہوں اور میں پہلی پوزیشن میں ہی ہوں جہاں میں بالکل ہی کوئی ایمان کا لو لیول تھا یا ایمان کا لیول ہی نہیں تھا. تو اس طرح آپ یاد رکھیں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، یا پھر یہ کہ میں لدیغ، مجھے کوئی پوائزنس انسیکٹ یا کوئی کیڑا کاٹ لے اور میں اس سے مارا جاؤں. اس کو ہم نے ویسے بھی دیکھ لیا تھا کہ انسانی
یا معاشرتی طور پہ کیسے دیکھنا ہے، کہاں کہاں ہم ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈوبنا صرف پانی میں نہیں ہوتا، گناہوں میں ڈوب جانا، خواہشات میں ڈوب جانا، نیند میں ڈوب جانا، محبت میں ڈوب جانا۔ کتنے لوگ ہیں جو محبت میں ڈوب جاتے ہیں، گھوڑے گھوڑے ڈوب گئے، تو یہ سب غرق اس میں آ جائے گا۔ حریق، جلنا، یہ صرف جلنا آگ کا جلنا نہیں، وہ تو ہے ہی جلنا، اس میں تو انسان واقعی بہت ہی تکلیف، شدید تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ بٹ حریق کا مطلب ہے کہ جلن، ایسی جلن انسان کو بے چین کر دے۔ جب آپ کا ہاتھ جل جائے نا، کبھی ایسا ہو کہ آپ کا ہاتھ جل جائے، اب گرمیاں آ رہی ہیں تو جلیں گے آپ لوگ، دھوپ آپ کو جلائے گا، تو جب آپ باہر ہوں گے نا، آپ کو بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا، بس آپ کہیں گے میں کہاں جاؤں، کسی شیڈ کے نیچے چلی جاؤں، میں سائے میں چلی جاؤں، میں گھر پہنچ جاؤں۔ تو انسان نا جب جل رہا ہوتا ہے تو بہت بے چین ہوتا ہے۔ تو جب بھی لگے میری کنڈیشن ایسی ہے کہ میں بہت بے چین ہوں، مجھے کسی کل سکون نہیں آ رہا، میں کسی بھی کل سکون میں نہیں رہ پا رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ حریق کی حالت میں، آپ جل رہی ہیں، حسد سے جل رہی ہیں، کسی کی خوشیوں سے جل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اسی وقت یہ دعا مانگ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الحریق، اللہ تعالیٰ جلنے سے بچا لیں، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دعا کو ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے جو سچویشنز ان سے پناہ مانگی تھی، تو پہلی سچویشن ہے فزیکل ڈینجر، بلندی سے گرنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جانا، اور ایکسیڈنٹ کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ حادثہ ہوتا ہے، پلانڈ نہیں ہوتا۔ حادثہ اور پلان دونوں اپوزٹ ہیں۔ پلان کا مطلب ہے کوئی بھی چیز آپ نے پلاننگ سے کی ہے، حادثے کا مطلب ہے وہ آپ کی پلاننگ کا حصہ ہی نہیں تھی، آپ ریڈی نہیں تھی اس چیز کے لیے، ریڈینس تھی نہیں آپ کی، حادثاتی طور پہ یہ ہو گیا وداؤٹ پلاننگ۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے پلاننگ، ایسے سچویشن سے پناہ چاہتی ہوں جس میں میری کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور میں اس پلاننگ کے لیے، اس چیز کے لیے تیار بھی نہیں تھی، جیسے بلندی سے گرنا، ملبے تلے دب جانا، ڈوب جانا یا جلنا، جیسے روڈ ایکسیڈنٹ۔ جب بھی آپ نکلیں گھر سے باہر، یہ دعا اپنے ہسبینڈس کو بولیں کہ بھئی آپ یہ موٹر سائیکل سے نہیں آپ جا سکتے، آپ جو بھی لوکل ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بچائے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، بلکہ ابھی کراچی میں شاید آندھی طوفان آیا تھا پچھلے ہی دنوں، تو میں دیکھ رہی تھی کہ بل بورڈز گر رہے تھے لوگوں پہ نا، بل بورڈز ہوتے ہیں اور وہ کھمبے گر رہے تھے اور درخت گر رہے تھے، تو ملبے کے نیچے ہی گر رہے تھے نا، ان کے اوپر چیزیں گر رہی تھیں۔ تو یہ دعائیں اگر ہم پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کم از کم، کیونکہ دعاؤں کے نا 3 لیول ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور اسلاف جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ دعائیں جو ہے نا، جیسے میں نے مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی جیسے میں نے مانگی، تو اس کے 3 لیول ہوتے ہیں۔ ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ دعا ویسے ایز از قبول ہو جاتی ہے، جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے الدین کے چراغ کی طرح کہ خواہش ہم نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ایز از پوری کر دی، یہ ایک لیول ہوتا ہے۔ دوسرا لیول یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ والی تو دعا قبول نہیں کروں گا، اس کے بجائے کوئی اور دعا قبول کر لوں گا، یعنی کہ جو ہم میری فیور میں ہوں۔ جیسے ہم بچے کہتے ہیں نا، فار انسٹنس بچوں کو کھانسی بہت شدید ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے بچہ کہ مجھے آپ جو ہے نا کوئی کھٹی یا ٹھنڈی چیز دیں، ہم کہیں گے اچھا یہ نہیں، کوئی اور چیز پوری کر لیں گے۔ اس کی وجہ پیچھے یہ نہیں ہوتی ہمیں بچے سے کوئی گرج ہے، کوئی ہم نے اس سے کوئی مقابلہ ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں خوش ہی کرنا ہے، تمہیں کوئی تسلی اس طریقے سے دینی ہے، تو پھر کوئی اور چیز مانگ لو، کوئی چاکلیٹ لے لو یا کوئی کپڑے لے لو، کوئی ٹوائے لے لو، مگر ابھی فی الحال یہ نہیں لو۔ بالکل اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ریپلیس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعا جو ہوتی ہے وہ رہتی ہے اللہ کے پاس، وہ دعا بھی لٹک رہی ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے قبول نہیں ہے، کچھ اور دے دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ دعا جمع کر لے گا، یعنی کہ کچھ نیکیاں اگر کم پڑ جائیں گی، ایسے تو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی شارٹیج آف نیکیاں، رننگ آؤٹ آف نیکیاں ہوں قیامت والے دن یا پھر دنیا میں بھی، کہ یہ مطلب اتنی عمر گزاری ہو، 40-50 سال عمر گزار کے گئے ہوں اللہ کے پاس، اور کہیں کہ نیکیاں کم تھیں، 24 گھنٹے ہر ایک کو ملے ہوں، اور پیسہ خوب کما لیا ہو، شہرت کما لی ہو، نام کما لیا ہو، علم کما لیا ہو، نیکیاں کم پڑ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ فلاں جو وظیفہ ہے اس سے میزان بھاری ہو جائے گا، فلاں وظیفہ ہے اس سے یہ بھاری ہو جائے گا، تو اس میں بھی ہم نیکیوں میں کمی لے کے پہنچے تو کتنے فقیر اور کتنے غریب حالت میں ہم پہنچیں گے۔ اللہ معاف کرے، اس غربت سے، اس افلاق سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں، اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ اچھا آپ کسی کو پانی پلانا میری تو باری نہیں ہے، گرمیاں آ رہی ہیں تو بوتلیں بھرنا میری باری نہیں ہے، اور جو ہے نا بیڈ صحیح کرنا تو میری باری نہیں ہے، یہ تو فلاں کا کام ہے۔ یہ چیزیں سوچنے والا انسان جو ہے نا وہ ضرور نیکیوں میں کمی جو ہے اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر نیکی میں بھاگ بھاگ کے کر فاستبقوا الخیرات، نیکیاں سبقت لے رہے ہوتے ہیں، ریس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، تو وہ والی نیکیاں جو ہے نا ہمیں کیا پہنچائیں گی؟ فائدہ، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو رننگ شارٹ آف یا رننگ آؤٹ آف نیکیاں نہیں ہوں گے، بلکہ بعض دفعہ نیکیاں انسان کو یہ پریویلیج دیں گی کہ تم بتاؤ تم اتنی نیکیاں تم کر آئے ہو کہ اب تمہارا میرے اوپر یہ معاملہ بنتا ہے کہ تمہاری میں کسی کے بارے میں جو ہے وہ فریاد سنوں، کس کو تم جو ہو وہ ریفر کرنا چاہتے ہو۔
اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے فلاں بیٹے کو، فلاں بیٹی کو، اپنے دوست کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاؤ کس کو جو ہے تمہاری وجہ سے تمہاری سفارش کی وجہ سے معاف کر دیا جائے. تو یہ والا انسان جو ہے رتبہ رکھے، رادر یہ کہ اس سے لے لیں گے نیکی تو پیر کو بلا لیں گے تو وہ بخشش کرا لے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لے لیں گے تو یہ کر لیں گے. مطلب یہ ہر وقت جو ہے نا وہ جگاڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس وقت تو یہ کر لیں گے تو اس وقت یہ کر لیں گے. اپنے پاس خزانہ کے ساتھ، بینک بیلنس کے ساتھ جائیں، فل کریڈٹ لے کے جائیں. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ہم کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں، بہت شدید غیر محفوظ ہوتے ہیں. اور میں کبھی کبھی تو، ہر وقت تو نہیں لیکن بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں ہر قدم پہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، لفٹ نیچے گر سکتی ہے، میں باہر نکلوں تو میرا پاؤں ٹرپ ہو سکتا ہے، میرا پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، مجھے کوئی گاڑی ہٹ کر سکتی ہے، کوئی دروازہ میرے اوپر آ کے لگ سکتا ہے، کوئی بچے کی بال آ کے میرے اوپر لگ سکتی ہے. ہر وقت فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ. تو یا کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کچھ بھی ہٹ کر سکتا ہے. تو ہر لمحہ جو ہے تقریباً 15-20 منٹ تو یہی رہتا ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 15 منٹ محفوظ رکھا. یہی 15 منٹ میں کسی کو اپنے ساتھ گارڈ کے طور پہ رکھوں تو پر منٹ یا پر آور مجھے چارج کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری کی جو ہے نا سیکورٹی دی ہوئی ہے کہ بغیر کسی چیز کے دھڑلے سے سینہ تان کے ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم سے زیادہ، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پیکٹ بنایا ہوا ہے، کوئی کانٹریکٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں محفوظ رکھنا ہے. تو الحمدللہ نکل رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بہت عاجزی آتی ہے کہ کتنی جو ہوں ایکسپوزڈ ہوں میں تکلیفوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور جب کوئی حادثہ دیکھ لوں پھر تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تو شکر گزاری کا لیول ہی کچھ اور ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں ہوں. اس وقت میرے اوپر یہ غم یا تکلیف کا پہاڑ نہیں ٹوٹا، اس وقت یہ اذیت مجھے نہیں ملی، اس وقت یہ جو ہے نا جسمانی چوٹ مجھے نہیں ملی. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق. تو ملبے تلے دب جانا، ڈوب جانا یا جل جانا، بلڈنگ کو لیپس ہو جانا، آگ کا لگ جانا، قدرتی آفات. ٹھیک ہے، یہ فزیکل ڈیمیج ہمیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ڈینجرز ہمیں بہت ہوتے ہیں کیونکہ انسان نا کبھی کبھی یہ تو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے اب ایکسیڈنٹ ہو جائے. جیسے گاڑی جب چلاتے ہیں تو ہم جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو کیئرفلی گاڑی چلا لیں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی کو آگے والی گاڑی کو بچا لیں، آگے آنے والے بچے کو بچا لیں، لیکن پیچھے والے جو گاڑی ہے وہ ضروری نہیں آپ کو بچا لے. تو آپ نے کیئرفلی دیکھنا ہے کہ پیچھے گاڑی اگر صحیح نہیں چلا رہے یا پیچھے بہت ڈینجرس قسم کی ڈرائیو ہو رہی ہے تو آپ پھر اپنے آپ کو سیف کر لیں، سائڈ پہ پارک کر دیں، لیٹ دیٹ کار پاس اوے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم خود تو بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے، لیکن پیچھے آنے والی گاڑی یا کوئی ایک دم گڈھا، جیسے روڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہولز ہو جاتے ہیں، چلتی چلتی گاڑیاں نیچے گر جاتی ہیں، یا کوئی گٹر آ جاتا ہے، مین ہول جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو بعضوں کا جو ہے وہ آپ خود تو محفوظ ہوتے ہیں لیکن حالات ایسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. یا پھر سائیکولوجیکل ڈینجرز ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ڈینجرز یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو جائے، وہ ذہنی طور پہ نارمل نہ رہے، ٹھیک ہے، وہ ایب نارمل فیل کرے، وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہو، اس کو غلط صحیح کا ہی نہ پتہ چل رہا ہو، اس کے سارے کے سارے حواس جو ہیں وہ باختہ ہوئے میں ہوں. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا بتائی ہے وہ ہے ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ موت کے وقت شیطان جو ہے نا اس کا وسوسہ، کیونکہ میں جب موت سے دور تھی، جب میں صحیح گھر پہ تھی یا گھر سے باہر تھی تو میں تو بہت کانفیڈنٹ تھی کہ نہیں شیطان، میں اپنے آپ کو پڑھا بھی رہی تھی، پڑھ بھی رہی تھی، ایسے لوگوں میں بھی رکھا ہوا تھا، گھر والے بھی پروٹیکٹ کرتے تھے، نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. لیکن موت کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس ٹائم پہ اکیلا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ انسان جو ہے اس کے ساتھ لوگ بہت مارجن اسے دے رہے ہوتے ہیں. اس کی جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تمہیں میرا حق دینا ہے، تم جو بہت گھٹیا انسان ہو، تم بہت غلط انسان ہو. اس ٹائم پہ لوگ بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مرنے والی حالت ہے، تو اس طرح وہ بھی تلقین نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی نصیحت نہیں کر رہے ہوتے. مشکل سے وہ کہتے ہیں چلو کلمہ پڑھ لو، یا خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا موت آسان ہو جائے. تو اس ٹائم پہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بڑا زبردست پرے سمجھتا ہے اپنی، وہ سمجھتا ہے یہ اب اصل میں بندہ پھنسا گیا، 45 سال تو اس نے جو کرنا تھا کیا، بس یہ آخری اس کے جو اینڈ ہے نا اس کا، وہ میں ایسا کر دوں جس کی وجہ سے جب یہ مرے تو یہ شرمندہ مرے. ٹھیک ہے، تو ایسے ایسے الفاظ، اس لیے آپ دیکھیں وصیت جو کی جاتی ہے آخری ٹائم پہ وہ بہت غلط وصیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مرتے ہوئے ایسی وصیت کر دیتا ہے کہ پوری زندگی اس نے نیک کام کیے ہوتے ہیں اور جنتی لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے تو ایسی ایسی عبادت کر لی ہے کہ جنتی ہی ہے، نیکیاں کر لیں، صبر کر لیا، شکر کر لیا، مسنون معاملات کیے، سارے آپ کے مطابق کیے، لیکن اینڈ ٹائم پہ ایسا وصیت کر دی، ایسی وصیت کر دی جو کہ آپ کی شریعت کے خلاف تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں لکھ دو اس کو.
اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے موت کا. اور ایسے ہی حدیث رسول وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کے معاملات کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی عبادت نہیں خاص، کچھ بھی نہیں، لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ وصیت اللہ کے مطابق کر لو، میں نے اب ایسا زندگی میں سیکھ لیا ہے تو میں اب یہ وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو. تو صحیح وصیت کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کی سب بات سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ مرتے ہوئے کہہ جاتا ہے تو ہم نے اس کو پاس رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب وہ چونکہ جہنمی کنسیڈر ہو گیا تھا لیکن اس نے آخر میں وصیت ایسی کر دی، اس کو جنتی لکھ دو. اتنا بڑا میٹر ہے یہ. تو یہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اس کا مطلب ہے کہ کنفیوژن میں نہ رہوں، کنفیوژن میں نہ مارا جاؤں، یا میں ڈیسیجن پیرالائز نہ ہو جاؤں کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہو اور گھر والے اس وقت موت کا ٹائم ہوتا ہے تو پریشرائز کر رہے ہوں کہ اب تم مرنے والے ہو. تو بعض اوقات گھر والے بھی نازک لمحات کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی اولاد نہیں تربیت دی ہوئی یا ایسے اسپاؤس کے ساتھ معاملات نہیں رہے، یا خود دبا کے بیٹھے رہے سارا مال، یا خود دبا کے بیٹھے رہے سارے ڈیسیجن پاور، کنٹرول کسی کو سکھایا ہی نہیں، تو وہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ فیصلہ کریں تو ہم آگے موو آن کریں، آگے ہم چیزیں کریں، تو آخر وقت میں نا پریشرائز بہت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس وقت کے لیے دعائیں، ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں ضرور مانگیں کیونکہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. تو یہ ہمارا سائیکولوجیکل ڈینجر جو ہے، ہم مرتے ہوئے ہوتے ہیں. فزیکل تو اتنے نہیں ہوتے لیکن یہ نفسیاتی طور پہ ہم جو ہے بہت زیادہ پریشرائز ہوتے ہیں. پھر ہمارا جو آخر میں ہے وہ ایک انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈینجر میں ہوتا ہے. یہ کیسا بیہیویئر ہے کہ مشکل وقت میں بھاگ جانا. کیا کہیں گے آپ کہ ایک انسان جو ہے وہ، ہم ہوتے ہی ہیں کچھ لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ساتھ دے گا، اور ایک دم وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا بیہیویئر تھا تمہارا، یہ کیسا تم نے رویہ اختیار کیا میرے ساتھ، تو مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ گئے مجھے. تو کبھی کبھی ہم کیا ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل فٹ ہوتے ہیں، فزیکل فٹ ہوتے ہیں، لیکن رویوں میں ہم ایسے مس فٹ ہوتے ہیں، انفٹ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دھوکہ دینا کیا ہے، مدبرا، مشکل وقت میں بھاگ جانا. مطلب یہ کہ میں اسلام کی ذمہ داریوں سے بھاگ جاؤں، میں اللہ کے راستے میں ذمہ داری تو قبول کروں، اور کسی اللہ تعالیٰ نے مجھے مکلف بنایا ہو کسی بیوی کا، مکلف بنایا ہو شوہر کا، مکلف بنایا ہو اولاد کا، مکلف بنایا ہو کسی ادارے کا، مکلف بنایا ہو کسی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہو، چاہے وہ آپ کی نظر میں وہ اسلام کے اکارڈنگلی نہ ہو، کوئی آپ سے سپارہ نہ پڑھا رہی ہو، قرآن نہ پڑھا رہی ہو، لیکن آپ کسی کی ماں ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی ماں بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی بیوی بنا دی ہے، کسی کا شوہر بنا دی ہے، ذمہ داری دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر آپ وہ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے میں اچھے طریقے سے کروں، تو کسی وقت بھی پیر جو ہے نا وہ میرے پھسل نہ جائیں، میں ان ذمہ داریوں سے نہ بھاگوں. یا پھر یہ کہ فی سبیلی کا مدبرہ کا مطلب ہے کہ میں حق سے پیچھے نہ ہٹوں. اسلام آپ کو حق پہ رہنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کبھی بھی آپ کو کمزور پڑنے کو نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ حق کو چھوڑ کے باطل کو اپنا لو، کبھی بھی نہیں کہتا ہے. تو انسان ساری زندگی حق سے لڑ رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، نہیں یہ حق ہے میں حق کا ساتھ دوں گا، حق کا ساتھ دوں گا. تو اللہم انی اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، کہ میں ایسی کنڈیشن میں مارا جاؤں کہ میں آپ کے راستے میں حق سے پیچھے ہٹ جاؤں، موت سے ایسا ڈر جاؤں کہ مجھے حق چھوڑنا پڑے، ایسی موت نہ آئے. اور دعا کریں واقعی ایسی موت نہ آئے. ٹھیک ہے، مرے ہیں تو لوگ کہیں کہ ہاں شہید کہنے، مطلب خود ہی لوگ کہہ دیں کہ بھائی گواہی دیتے ہوئے مرے اللہ کے راستے میں. یہ شہید اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس نے گواہی دی ہے، اس کی موت نے گواہی دی ہے کہ یہ حق کے راستے میں تھا. اب وہ آپ جس مرضی کو شہید آپ کے سامنے پولیٹیکل لیڈرز کو بنا دیا جاتا ہے، ان کو بنا دیا جاتا ہے، یہ کوئی شہید وحید نہیں ہوتے. شہادت کا مطلب ہی یہی ہے، اشہد ان لا الہ، شہادت میں گواہی دیتا ہوں. تو یہ جو شہادت ہوتی ہے، کلمہ شہادت ہمارا ہے، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو انسان مرے ایسی موت کہ اس کی موت یہ بتا رہی ہو کہ اس نے اللہ کو ایک مانا ہے، یہ کسی اور کے آگے نہیں جھکا نہ گرا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمیٹ پہ زندگی گزارتا ہوا مرا ہے. یہ شہادت ہونی چاہیے. میں نے آپ کو شاید نماز کی شہادت کی تفسیر میں کسی میں بتایا بھی تھا، یا کسی اور گروپ میں بتایا تھا شاید، کہ ٹیسٹ منی دینا، گواہی دینا، کسی چیز کا وٹنس بننا. کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی آپ گواہی دیتے ہیں اس بندے نے قتل کیا، تو آپ کہتے ہیں ہاں. وہ کہتے ہیں کیسے آپ گواہی دیتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں گواہی اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے اس کو 5 بجے قتل ہوا ہے تو میں نے 4:55 پہ جو ہے نا اس کو وہاں سے خون میں لت پت چھری پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ گواہی دینے والا کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تبھی وہ گواہی دیتا ہے، یا جب گواہی دی جا رہی ہوتی ہے تو پریکٹیکلی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں نے، فار انسٹنس کوئی آ کے وہاں پہ وٹنس آ کے کھڑا ہو کٹہرے میں اور کہے کہ میں نے سنا تھا اس کو یہ کہہ رہا تھا میں نے قتل نہیں کیا، تو جج کہے گا ہاں بھائی آپ نے تو بڑا اچھا گواہی دی جائے. وہ کہے گا اس نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ نے مان لیا، تو وہ کہے گا ہاں میں تو، جج کہیں گے نہیں آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ایسے ہی ہم جو یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا انگلیاں اٹھا اٹھا کے نماز میں خوب، اشہد اللہ الہ، اشہد ان محمدن،
تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہی انگلیاں اٹھا کے نہیں دینی والی، یہ پوری زندگی فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک گواہی دینی تھی۔ انگلیاں اٹھا کے گواہی دینا تو یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ زبانی کلامی بھی، نماز میں بھی گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ بہرحال ایک نماز سے دوسری نماز میں عملاً بھی گواہی دینی تھی۔ وہ دی نہیں، وہ تو نہیں دی۔ اللہ ایک ہے نہیں، وہ تو اتنے رب بنائے ہوئے تھے، اس کی بھی سننی ہے، اس کی بھی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم غفور کہہ کے فارغ، اور اس کی بھی مان لی، اس کی بھی مان لی۔ تو گواہی کیا ہوتی ہے؟ گواہی ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ کچھ ایسی پریکٹس کریں جس کی بیس پہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ کرتا پایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں گواہی دینا۔ ایک عام جج عام سے کیس میں، عام سے مجرم، عام سے ملزم کی کے لیے بھی گواہی قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میرے لیے اسٹرانگ ایویڈنس لے کر آؤ، اسٹرانگ وٹنس لے کر آؤ، پروف لے کر آؤ۔ اور اتنے بڑے قیامت کے دن کے لیے، اتنے بڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، واحد القہار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی وٹنس ہی نہیں ہے۔ بس انگلیاں اٹھائیں، تشہد کیا، اور یہ جا وہ جا۔ تو اپنی زندگیوں کو گواہ بنائیں، اپنے معاملات کو گواہ بنائیں۔ ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا معاملہ آپ کا ہونا چاہیے گواہی دیتا ہوا آپ کے حق میں۔ آپ کے بچے گواہی دیں، وہ یہ گواہی نہ دیں امی کتنی سمارٹ ہیں، امی کتنی گھریلو ہیں، امی کتنی فلاں ہیں، وہ یہ گواہی دیں امی کتنی اللہ وفادار ہیں، اللہ اورینٹڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہم یہ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سپر یہ معاملہ رکھ دینا کہ اللہ تعالیٰ فی سبیلی کا مدبرا، کہ میں سچ بولنے سے ڈر جاؤں، یہ موت نہ مجھ پر آ جائے، کیونکہ موت جو ہے نا انسان کو ڈرا دیتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ وہن جو ہے نا یہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ ویک کر دے گا۔ لوگ اپنے وہن کی وجہ سے جو ہے نا ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، بری موت مریں گے، امتیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہن جو ہے وہ ہے یہی دنیا سے محبت، موت کا خوف۔ تو موت جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں کہوں نا کہ آپ نے 1 میل یا 10 میل جو ہے آپ نے اس کو دوڑنا ہے، آپ کہیں گی نہیں ہمت نہیں ہے، پھر میں کہوں گی چلے میں آپ کو فلاں کوئی انسینٹیو میں آپ کو دے دوں گی، چلے میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دوں گی، پھر بھی آپ ہمت کریں گی، آپ کہیں گی نہیں بھی اب تو نہیں چلا جا رہا، اب تو کچھ بھی آپ دے دیں، اب ہمت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میں گن پوائنٹ گن رکھوں گی نا آپ کے کھوپڑی پہ، آپ نے کہنا ہے بھائی اب تھوڑا سا اور ہمت دکھا دو، کیونکہ موت کا خوف ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ موت کا خوف جو ہے نا یہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ پیٹ پھیرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ساری زندگی ہم اچھا کام کرتے رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو بھی ہمارا تو، اور لوگ بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، شیطان ایکچولی لوگوں سے کہلوا رہا ہوتا ہے بھائی یوشا آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو بس اللہ تعالیٰ جنت تو پکی، آپ تو بہت نیک انسان ہیں بھائی، آپ کے لیے کیا ہے؟ مطلب اس طرح آپ کے ذہن میں سوچوا لیتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے تھرو، اور آپ کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اتنا تو گناہ بنتا ہے، اتنی نیکیاں کر لی، اتنا یہ کام کر لیا، اب یہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس دعا کے تھرو کہ بھائی مرتے وقت جو ہے نا یہ سب معاملات ہو سکتے ہیں، شیطان خبط الحواس بنا دے گا، خپتی بنا دے گا، یا پھر یہ کہ پیٹ پھیرتے ہوئے ایک دم کہہ دو کہ مرنے کا ٹائم ہے، اب اللہ تعالیٰ اتنا تو دیکھ رہا ہے، میں تو اب موت سے بچنے کے لیے یہ کر رہی تھی، تو جھوٹ بول دو موت سے بچنے کے لیے، حق بات پیچھے ہٹ جاؤ، باطل کو پسند کر لو، یا کوئی ایسا جو ہے نا ٹیسٹیمنی دے دو، یا کوئی ایسا معاملہ کر لو جو کہ اللہ اس کو ناپسند کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے۔ اس لیے انسان جب یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں آنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بار بار پوک کرتا رہتا ہے، بار بار کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ یہاں غلط کر رہی ہو، یہاں یہ ہو گیا ہے، اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو زیادہ ہی پایس نہ سمجھنا شروع کر دو، اپنے آپ کو زیادہ ہی وہ نہیں، ابھی بھی موت نہیں ہے، قریب ایک موت نہیں ہے۔ انشاء اللہ میں واقعہ سناتی ہوں آپ کو، امام شافعی کا واقعہ میں سناؤں گی آپ کو، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ امام حنبل تھے، امام شافعی، میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ والے معاملات آ گئے، اور پھر ایک ایموشنل ڈینجر بھی ہمارا ہوتا ہے، یا سوشل ڈینجر ہوتا ہے، ڈسے جانا، جو کہ سانپ بچھو تو ڈس ہی لیتے ہیں، لیکن بھائی ہمارے اپنے پیارے جو ہمیں ڈستے ہیں، وہ ڈس بھی اس لیے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سانپ کو کیا سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ نا ایک سٹوری پڑھ رہی تھی، وہ یہ سٹوری پڑھ رہی تھی کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ سگریٹ لینے جاتا ہے، نہیں وہ کسی سپر مارکیٹ میں جاتا ہے، تو وہ نا سگریٹ کا وہ پیکٹ دیکھتا ہے۔ ابھی بھی آپ اگر جب جائیں نا تو آپ دیکھیں گے نو اسموکنگ زون، یا جہاں پہ یہ زون بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک جگہ ہوتی ہے شاید یہاں پہ تو الگ سے سیل ہو رہے ہوتے ہیں جتنے بھی یہ ویپ ہوتے ہیں، اور یہ اسموکنگ کے جو بھی آلات ہوتے ہیں شیشہ وغیرہ، تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی کہ سگریٹ کی پیکیجنگ اگر آپ دیکھ لیں، اشتہار آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ یہ کہ سپر مارکیٹ میں اگر آپ دیکھ لیں نا تو بہت خوبصورت خوبصورت پیکنگ میں ہوتے ہیں سگریٹ کے۔ تو میں بہت پہلے پڑھ رہی تھی، تو کسی شخص نے کہا، کوئی اسٹوری بنائی ہوئی تھی، چھوٹا سا شارٹ کلپ تھا اس کا، کہ وہ دکان پہ گیا تو اس کو پتہ نہیں تھا کیا چیز ہے، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا اتنی خوبصورت چیز ہے تو مجھے لینی چاہیے، تو اس نے پیچھے پڑھا تو لکھا تھا کہ انتباہ، وارننگ، کہ یہ ڈینجر ہے، تو اس نے کہا ڈینجر ہے تو اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ سانپ
جو ہے نا وہ جا رہا تھا، اس نے کہا اتنا خوبصورت سانپ ہے، تو وہ اس کی مطلب جو اسکن ہے اتنی پیاری ہے، تو کسی نے اس کو کہا کہ ہاں یہ اس کے تو بیگز اسنیک کی اور یہ جو کروکوڈائل جو ان کی اسکن ہوتی ہے اس کے تو بیگ سب سے مہنگے ہیں، اگر ایل وی اور یہ بربری یہ کون کون سے برانڈز ہیں یہ ہائی اینڈ، ان کے جو بیگ ہوتے ہیں یہ بنے ہی ان کی اسکن کے ہوتے ہیں، اسنیک اسکن کے اور کروکوڈائل اسکن کے، اور سب سے مہنگے ہوتے ہیں، جتنی اوریجنل اچھی اسکن ہوگی، تو چونکہ یہ خوبصورت باہر سے لگ رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کا نا ڈینجر نہیں پتا ہوتا، جیسے سگریٹ اور میں نے سانپ کا جیسے آپ کو بتایا ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رشتے بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، نامحرم خاص طور پہ، نان محرم کیٹیگری میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلا دیا ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے ان کو تمہارے لیے کیا بنانا ہے، اٹریکٹیو بنانا ہے، دل بار بار لپک لپک کے ان کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا شاہ رخ خان ہو، سلمان خان ہو، عمران خان ہو، مریم نواز ہو، لیڈرز ہوں، ایکٹرز ہوں، سنگرز ہوں، نامحرم ہیں اور ہم لٹے جا رہے ہیں، دل لٹائے جا رہے ہیں، اور بابر اعظم پہ دل دیکھ کے بس دل چاہ رہا ہے کہ بس یہ زندگی میں جو ہے نا اس سے خوبصورت اور اس سے ہینڈسم کوئی لڑکا نہیں ہے، اینڈ دے آر نان محرمس فار یو، رائٹ؟ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، انسان اس لیے اپنے ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھے بھی نہ سوشل میڈیا پہ، کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے انہوں نے اپنے لیڈرز کی تصویریں پروفائل میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ کتنی نامناسب بات ہے، صحابہ کرام تک کا یہ مثال نہیں رہی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایون یہ کہ ان کی جو انگوٹھی میں ان کی جو اسٹیمپ تھی اس تک کو انہوں نے کبھی بنایا ہو، صرف ان کے پاس علم ہوتا تھا جو کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا تھا، جھنڈا، یہ ہم ہیں مسلمان ایز اے نیشن کہ ہم نے لوگوں کی تصویریں پروفائل جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، دے آر نان محرم فار اس، چاہے وہ لیڈرز ہوں آپ کے، چاہے وہ ایکٹرز ہوں، سنگرز ہوں، کرکٹرز ہوں، کسی بھی کیٹیگری میں ہوں، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈسا جانا کیا ہوتا ہے، ڈسا جانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور وہ اس خوبصورتی کی وجہ سے اس میں ڈھہ جائے، لیکن پتا ہو کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ تھی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کیا تھی، زہریلی تھی، تو یہ دعا آپ کو کیا بچائے گی، اس سے تو بچائے گی جب آپ کہیں جا رہے ہوں گے کسی جنگلوں میں، آپ جا رہے ہوں گے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ زہریلے جانور پائے جائیں، ٹھیک ہے، یا برسات ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے بھی بہت جو ہے مچھر آ جاتے ہیں جو کاٹ دیتے ہیں، تو زہریلا زہریلا اس میں سے وہ ان کا وہ نکلتا ہے، جیسے ملیریا، ڈینگی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو وائرس پھیل جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو ایسے لوگوں سے بھی بچائیں گے جو کہ ٹاکسک ہوں گے، جو کہ بٹریال یا پھر آپ کو دھوکہ دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ایموشنل ٹراما کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا، اور آپ کہیں گے میں تو تم سے سوچ بھی نہیں رہی تھی تم مجھے دھوکہ دو گی، میں تو سوچتی بھی نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ یہ کرو گے، میں تو میں اندھا دھن تم پہ ٹرسٹ کیا، تو یہ دعا آپ کو اس سے بھی بچا لے گی۔ تو یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ یہ دعا دراصل انسان کی 3 بڑی کمزوریوں کو ایڈریس کر رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم تو بڑے محفوظ ہیں، ہم نے تو فلاں بھی لگا لیا ہے، تو سولر بھی لگا لیا ہے، تو ہم نے تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگا لیے ہیں، تو ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم ہر وقت غیر محفوظ ہو، تو یہ جو اوور کانفیڈنس ہوا ہے نا، یا بلا وجہ کہ وہ بنے ہوئے ہو ہیرو کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، تو ہو سکتا ہے کبھی بھی انسان ہر لمحے حادثے سے بھڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر گزرتا دن ہمیں بتا رہا ہے کہ کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، انسان ذہنی طور پہ کمزور ہے، اس لیے انسان اپنے شیطان، اپنے دشمنوں کے اس اٹیک کا دھیان رکھے جب انسان خود ویک ہو، اسے پتا ہو کہ میرے دشمنوں سے مجھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بہت ایموشنلی ایسی سچویشن میں آئے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں مس یوز کر لیتے ہیں، ہماری خوشیوں کے موقع پہ ایسے ایسے ہم سے وعدے کروا لیتے ہیں، غصے کے موقع پہ ایسی ایسی باتیں اگلوا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی وہ تو میں نے غصے میں آپ نے مجھے ایسے ٹریگر کیوں کیا، اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پورا پلان تھا، ہمارے اپنے گھر والوں نے ہمارے غصے کو جو ہے نا وہ ٹریگر کیا، ہم غصے میں ہوئے، اور شوہر خاص طور پہ، ساسیں، نندیں، ایسے رشتے جن سے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی چپکلش رہتی ہے، ہم بھی کم نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں نا ایسی سچویشن میں لے آتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ غصے کی حالت میں، بہت غصے میں وہ ہمیں پہلے تو ٹریگر کرتے ہیں، ہمیں ایسے مومنٹس یا ایسی چیز ہمیں ایسی سچویشن میں لے آتے ہیں جہاں ہمیں جو چیز غصے میں لے کر آئے، پھر جب ہم غصے میں آتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے سامنے ایسے شو کرتے ہیں جیسے ہم ہیں ہی ایسے، دیکھا آپ نے یہ کتنا غصہ کرتی ہیں یا کتنا غصہ کرتے ہیں یا ایسے ہی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ سارا دن اگر شوہر نہیں بھی کر رہا، لیکن بیویاں خاص طور پہ پلان کر رہی ہوتی ہیں، شوہر اپنی بیویوں کو اس طریقے سے سچویشن میں لے آتے ہیں، سسرال والے یا میکے والے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، تو جب یہ عام انسان کر سکتا ہے تو شیطان تو ہے ہی دشمن، عدو مبین، انکم عدو مبین، یوشا وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے کبھی بھی چھپایا نہیں اپنی دشمنی کو، تو وہ کیا کرے گا آخر وقت میں، تو انسان جب یہ دعا مانگتا ہے
وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. تو ناصرہ، دعا کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، دعا کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، یہ وہ کر رہی ہے جو بڑے بڑے گارڈ آپ رکھ لیں وہ نہیں کر سکتی. تو اس دعا کو مشکل نہیں سمجھنا، بلکہ کہنا ہے کہ اب تو میں کھانا ہی پکا چھوڑ دوں مگر میں نے اس دعا کو رٹنا ہے، اور رٹوں یا نہ رٹوں پڑھنا ضرور ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. پھر اس کے بعد انسان ایموشنلی جو ہے وہ کبھی کبھی ولنریبل ہوتا ہے، قریبی لوگ اسے ہرٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہا ہے کہ ٹوٹل لائف انشورنس پالیسی یہ دعا ہے آپ کی، زندگی سے لے کے مرنے تک میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، موت کے کوئی بھی ایسے سچویشن میں نہ آ جاؤں جو کہ میں کیا ہوں. جیسے انشورنس پالیسی کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ پیسے دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، مریں گے تو آپ کے بعد فائدہ ہوگا. تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی انشورنس کرا دی ہے، اس چیز کے لیے انشور کر دیا ہے کہ تو آپ کو جو ہے نا کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا مرتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا آپ کی ایسی انشورنس کرتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. میرے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ لگا صرف یہی دعا تھی جس نے مجھے اس سچویشن میں بہکنے سے، پاؤں پھسلنے سے بچا لیے. تو آپ کو بھی جیسے ابھی شاہنہ نے بھی لکھا نا کہ مجھے وہ میریکلز فیل ہو رہے ہیں، تو یہ میریکلز آپ کو دعا فیل کرائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو زندگی یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا، میں گر سکتی ہوں، میں جل سکتی ہوں، میں ڈوب سکتی ہوں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. تو اصل خطرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کتنا مرضی سیف گارڈ کر لے مگر وہ پھر بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ ہی میری حفاظت کریں. ٹھیک ہے؟ پھر اصل خطرہ اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ چلو اب میں جیسے بھی مر جاؤں، انسان سوچتا ہی ہے کہ جو جل کے مر گیا مر ہی گیا، یا گر کے مر گیا تو مر ہی گیا. اب بیچ پہ گئے ہوئے تھے، ہاکس پہ گئے ہوئے تھے، فرینچ بیچ گئے، کہیں بھی گئے ہوئے تھے، ڈوب کے مر گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایکٹر جو تھی وہ ڈوب کے مر گئی پانی میں. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کیسے ہم مر سکتے ہیں، لیکن یہ سچویشن ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ بارش کے پانی میں، سیلاب کے ریلے میں ڈوب کے مر سکتا ہے. اب ڈوب تو گئے لیکن اس مرتے وقت جو ہے وہ آخری لمحہ جو میرا تھا وہ کیسا تھا. تو شیطان بعض اوقات پوری زندگی آپ پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، آپ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن موت کے وقت آپ کو اٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اصل خطرہ آخری وقت ہے، تو وہ بھی ہم نے اللہ کو انشورنس دے دی. اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ نے ذرا ٹیک کیئر کرنا ہے اس کا. پھر ہم نے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، سچویشن میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. تو یہ دعا ہمیں بتائے گی کہ ہم اللہ کے راستے میں تو کم از کم گیو اپ نہ کریں. ہم اپنوں کے راستے میں تو ویسے گیو اپ نہیں کرتے کہ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہوں، ممی میں آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گی، ابو میں آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گی. اپنے شوہر کو کہتے ہیں ہاں بس آپ بے فکر ہیں، آپ کو بڑی وفادار بیوی ملی ہے. ٹھیک ہے؟ شوہر کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، شوہر بھی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تمہارے ساتھ ہی زندگی اور آپ موت تمہارے ساتھ ہی ہے، ایک جسم دو جان، بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں، مشکل سے گھبرا جاتے ہیں، ذمہ داری سے گھبرا جاتے ہیں، حق سے گھبرا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی بہت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چھوڑتا نہیں ہے، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لیتا ہے. اچھا کلیم کر دیا ہے، اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہو گئی، چلو بھائی ایسے نہیں جنتیں دینی، میں نے بہت زیادہ ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اتنا ٹیسٹ تو کروں گا کہ جتنی ٹیسٹ کی کیپیبلٹی ہے تمہارے اندر، لیکن تیاری تو پھر پوری کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس صرف کلیم کر دیا اور جنتوں میں بھیج دیا. یہ کہیں کہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش بخت لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اور خوش بختی بھی کسی وجہ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی نسلوں میں کسی نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے تو وہ خوش بختی کسی کے بچے کے نصیب میں آ جاتی ہے. پورا اللہ تعالیٰ کا پروسیجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بہت آزماتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جو کہ میں اس دعا کو بہت خوف سے، بہت زیادہ کنسرن کے ساتھ اور بہت زیادہ فکر کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں اس کو رکھتی ہوں جب مجھے ہوتا ہے کنسرن کہ اب اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا. اللہ تعالیٰ آسان نہیں ہے آپ کا راستہ، بالکل بھی آسان اس لیے نہیں ہے کہ مشکلیں ہیں، کوئی کوئی تیر آ کے لگ رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کا نام نہیں لینا ہے. الحمدللہ ایسا کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا ہے. لیکن جو ذمہ داریاں اسلام دیتا ہے، جو سینس آف رسپانسبلٹی اسلام بنا دیتا ہے کہ یہاں پہ یوشا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں کر دینا کیونکہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. اب جو ہے نا ڈریس کوڈ ایسا ہے کہ اسلام ریپرزینٹ، اب نام ایسا ہے کہ اسلام ریپرزینٹ، یا اب لوگ ایسے ہیں کہ اسلام کو ریپرزینٹ، تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہاں پہ اپنا چھوٹا پن نہیں دکھا دینا، یہاں پہ نہیں کہ چلو اتنا تو ہوتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، اب خوشی کے لمحات ہیں تو اب دکھ کے لمحات ہیں، اس میں کیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے کیا کرنا ہے کہ مجھے پناہ چاہیے آپ سے کہ اس راستے میں جو ہے میں دم دبا کے بھاگوں. آپ کے راستے میں میں یہاں پہ کچھ آپ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، آپ کے دین کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، بھاگ گئی. ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم پہ موت نہ آ جائے. اور موت کا ذکر بھی اس لیے کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی، کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے ہی نہیں ہماری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ چونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو انسان پھر ہر وقت رہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیسے گیو اپ کر دیا، میں ایسے کیسے مر سکتی ہوں. تو پھر انسان جو ہے وہ کیئرفل رہتا ہے. تو یہ سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ویک ہے،
اور اسے ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے. کسی بھی ڈیزاسٹر سے کوئی بھی ڈیتھ کاز ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں، اس سے اس نے لیئرنگ کرنی ہے اللہ کے تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے. فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، بیہیویئرلی، ان چاروں چیزوں میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. کبھی بھی جو ہے نا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، رن اوے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، امی ابو کے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں کسی لڑکے کی محبت میں، وہ پھر بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر امی ابو غلطی سے زبردستی شادی کر رہے ہیں تو وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے. دیٹ از کمپلیٹلی انویلڈ. اوکے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اس کو اسلام خود شریعت زنا کہتی ہے کہ اگر یہ ایسی شادی کر دی ہے جس میں لڑکی اگری نہیں تھی، لڑکا نہیں، لڑکا تو خیر خود ولی ہوتا ہے، لیکن لڑکی اگر کسی مجبوری کے تحت شادی کر رہی ہے تو یہ شادی کنسیڈر نہیں ہوتی ہے. وہ اس کے لیے اس کو خلا بھی لینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ شادی ہے ہی نہیں. شادی تو تب لیتے ہیں جب طلاق تو تب لیتے ہیں جب شادی ہے، تو وہ تو ویسے ہی اس کی انویلڈ ہے شادی. تو اگر تو امی ابو سختی کر رہے ہیں نا، یا بھائی یا کوئی بھی ایسا شخص کی شادی کرو، تو لڑکی گھر سے بھاگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے راستے سے نہیں بھاگ سکتے. دیر از نو رن اوے، دیر از نو رننگ اوے ان دس کاز، ان دس وے، ان دس سچویشن. ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل رہنا ہے. اور پھر یہ کہ انسان پھر اس فیئر میں زندگی گزارے، سارے کے سارے معاملات، ڈیسیجنز ایسے لے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے. اور انسان اپنی بری اینڈنگ، ایک ایسی بیڈ اینڈنگ جس میں انسان کیا فرشتے بھی گواہی بری دیں. اور کیونکہ موت کے فرشتے تو موت کے ٹائم آتے ہیں نا، وہ پوری زندگی نہیں آپ کی دیکھ رہے ہوتے. وہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ملک الموت. وہ موت کے ٹائم آتے ہیں، وہ آپ کے دائیں بائیں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ چلے جاتے ہیں. جیسی آپ کی موت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے تو ہم رضا، ہمیں جو ہے نا وہ کر دیا انہوں نے، کیا کہتے ہیں، فائر کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جاب ختم کر دی ہماری، اب ہمیں کسی نئے آنے والے کی ڈیوٹی دینی ہے. موت، ملک الموت جو ہے نا، وہ آپ کا صرف اینڈ دیکھنے آتے ہیں، وہ صرف آپ کو ریسیو جب کرنے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کس حالت میں مرا ہے یہ. تو وہ تب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وہ ہوتے ہی الگ قسم کے فرشتے ہیں. وہ پوری زندگی پہ بیس ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اینڈ جو ہوتا ہے موت کا، اس ٹائم پہ وہ بھی بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے فرشتے کیسے ہوں گے. تو اپنی جو موت کا آخری لمحات ہے اس کے لیے دعا مانگا کریں، جو کہ یہی دعا ہے آپ کا ایمان ویک نہ ہو اور کسی بھی آخری وقت کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. ٹھیک ہے، تو انسان ہمیشہ محتاط رہے، پریکاشنری میجرز لے. اس کے ذہن میں سننا، مائنڈ سیٹ میں یہ ہو کہ مجھے اسلام اور سننا کے قریب قریب رہنا ہے، آخری وقت کی فکر کرنی ہے. اس کو اپنی، جیسے انسان کو نا کبھی کبھی ہم سفر کرتے ہیں تو ہم سفر سے زیادہ نا آخری بس یہ کہ منزل میں پہنچ جائیں، یہ بہت فکر ہوتی ہے کچھ لوگوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، جب آپ ان کو وہ کہتے ہیں مما ہمیں فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ کہتے ہیں چلو، لیکن راستے میں کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی کر لیں. ان کو منزل نہیں ذہن میں ہوتی، وہ کہتے ہیں بس چلو راستہ بھی انجوائے کر لو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ منزل اورینٹیڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ ہمیں پہنچنا ہے، وہ راستہ نہیں انجوائے کر رہے ہوتے، ان کو فکر ہوتی ہے بس راستہ مل جائے ہمیں. تو بالکل یہی والا مائنڈ سیٹ انسان کا، کہ اس کے لیے نا اینڈ میٹرز کرتا ہے مور دین جرنی. وہ کہتا ہے کہ راستہ جیسا بھی ہو، بس اللہ تعالیٰ آخری وقت کرے اور میں نکلوں اور میں اپنی اصل دنیا میں جاؤں جہاں نیور اینڈنگ لائف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اپنے راست ہم کیا ہوتا ہے، ہم اپنی اس زندگی میں سب انجوائے کریں جرنی، موت کی فکر ہی کوئی نہیں. اینڈ بالکل وہ بچے بنے ہوئے ہیں جس کو جو چیز چاہیے اس کی اس کی طلب سے زیادہ اس کو راستہ مزہ دے رہا ہے، یہ بھی دیکھ لوں وہ بھی چلوں. جب آپ بچوں کو ہاتھ پکڑ کے جائیں، بچے سے کہیں کچھ لینا، وہ کہے گا آئس کریم کھلا دیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو لے کے جاتے ہیں شاپ پہ، تو راستے میں وہ کہتا ہے امی یہ بھی دیکھ لوں، یہاں بھی رک جائیں. کوئی پودا دیکھے گا، کوئی پھل دیکھے گا، کوئی جانور دیکھے گا، بلی دیکھے گا، وہ ہر جگہ رکے گا. آپ کہیں گے بھائی جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو. ٹھیک ہے، یا شوہر ہوتے ہیں اگر، تو آپ ایسی ہیں کہ آپ کہتی ہیں بھائی مجھے دوپٹہ پیکو کرانا ہے، اور آپ کے شوہر آپ کو لے کے جاتے ہیں، لیکن راستے میں آپ کہتی ہیں جوتے بھی لے لوں تو بچے کے لیے وہ بھی لے لوں، تو بچی میری کہہ رہی تھی یہ بھی لینا ہے مما، یہ بھی تو پیاز سستی ہوئی تو پیاز لے لوں. تو پھر شوہر کہتے ہیں جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو. بالکل یہ والا مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میٹر کرتا ہے. اب راستے میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس میں اب آپ کا حق ادا کروں، زندگی میں جو آزمائشیں آئی ہیں ان کو پورا کروں، ان کو اچھے طریقے سے جو ہوں وہ ادا کروں، ذمہ داریوں کو جو کمی بیشی ہو گئی ان پہ توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں مرتے دم تک جو ہوں میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں جس کے لیے میں پوری زندگی اسٹرگل کر رہا ہوں. یہ کیا فائدہ کہ دنیا بھی مزے لے رہے ہیں، یہاں کے بھی سب لطف لے رہے ہیں، کہ وہ بھی مسئلہ آپ کو نہیں پتا باجی، وہ بھی مسئلہ آپ کو نہیں پتا، وہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جنتیں بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہت اسمارٹ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں اپنے اتنے سارے نام بتاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے 99 نیمز ایسے نہیں دے دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب میری ایٹریبیوٹس ہیں، ذرا دیکھ لو، میں عدل بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ والا معاملہ بھی کرتا ہوں، میں وہ والا معاملہ بھی کرتا ہوں. تو جب اللہ کے نام پڑھتے ہیں نا تو اس سے ہمارا مراقبہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے سے جان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسانی سے نہیں چھوڑنا ہے. پھر یہ کہ مشکلات سے بھاگو نہیں، انسان جو ہے نا فیس کرتا ہے ان کو، پھر انسان پوری زندگی کہتا ہے ہو سکتا ہے میری موت قریب نہ ہو تو میں یہ
اس کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتی، تو فیس کرتا ہے ان چیزوں کو اور اس کو پیچھے نہیں ہٹتا ان سچویشن سے. یہ تو بہت بڑی آفت آ گئی، یہ تو میں سے ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہاں کمزور پڑ گئی، میں تو یہاں پہ جو ہونا ایمان میرا وہ ایسا ڈگمگا رہا ہے. نہیں، انسان پھر فیس کرتا ہے کہ نہیں یہ والی سچویشن مجھ پہ نہ آ جائے. انسان پھر اپنے سرکل کو سمجھتا ہے کہ میرا سرکل کیسا ہے، یہ مجھے ڈس تو نہیں رہے ہیں، یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں، خاص طور پہ میرے ایمان کو. کیونکہ دیکھیں کوئی آپ سے پیسے کو لوٹ لے، کوئی آپ کے ایموشنز کو ذرا ڈیمیج کر دے، کوئی آپ کی آپ سے جو ہے نا چھوٹے موٹے فائدے اٹھا لے، تو اتنا تو بنتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بعد میں ڈیل کر لے گا. لیکن کوئی آپ کے ایمان کو ڈگمگا دے، کوئی آپ کے ایمان کو ایسا انسان ہو ڈس لے آپ کے ایمان کو، تو اس کی آپ نے فکر کرنی ہے کہ یہ ایسا میرا آستین کا سانپ نہ ہو جو میری نمازیں کھا جائے، جو میرے سچ بولنے کو کھا جائے. نہیں نہیں، جھوٹ بول دو، اس میں کیا ہے؟ مطلب کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہو چاہے کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو وہ یہ مشورے دے رہے ہیں نا کہ اب جھوٹ بول دو، تم ایسے بنا لینا بہانہ، تم جو ہونا نماز چھوڑ دو، کوئی نہیں تم روزہ رکھ رہی ہو تو چھوڑ دو روزہ، اتنا بھی کیا وہ ہے اللہ تعالیٰ. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، ان سے ڈس رہا ہوتا ہے. آخر میں جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو پتہ چلے گا ارے میں تو ان کی باتوں میں آ کے کہا تھا، وہ تو انہوں نے مجھے ایسے میں تو مجھے تو بہت پیاری لگتی تھی وہ رشتہ دار، انہوں نے مجھے اس طریقے سے بہکا دیا. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے پھر اپنے سرکل کو دیکھے کہ مجھے کون موٹیویٹ کرتا ہے. جیسے میری ایک ٹیچر ہیں، ان کو میں دنیا کا اپنا کوئی مسئلہ بتا دوں جو کہ دوسرا سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ کتنے بڑے مطلب ٹارچر مسئلے اور زخم ہے، لیکن ان کو بتاؤں وہ کبھی بھی نہیں کہتی یہ مسئلہ ہے، وہ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یوشا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب مجھے پتا ہوتا ہے ان کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے میری مسئلہ سننا ہی نہیں، انہوں نے مجھے اس کا کوئی ہیک دینا ہی نہیں، انہوں نے مجھے اس کا کوئی جو ہے نا شارٹ کٹ دینا ہی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں تم بہت مجبور ہو، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں زندگی میں ہوا. بلکہ ہمیشہ کہا کہ لو اتنی سی بات پہ تم پریشان ہو گئی، ہمیشہ ہی جملہ آتا ہے یوشا واٹ از دس، یہ بس ایک ان کا جملہ ہوتا ہے. تو اور ہمیشہ ان کے جملے سے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں ان کو بہت کہتی ہوں آپ دیکھیں دوبارہ سنیں میری آڈیو سنیں اور میرا مسئلہ سنیں، وہ کہتی ہیں ہاں میں نے سب سن لیا ہے لیکن یہ اتنی بڑی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو اپنے یہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، مطلب مجھے قصور ٹھہرا رہی ہوتی ہیں ہر چیز میں. اور واقعی جب میں ان سے میری بات ہوتی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ تھا ہی نہیں، میں نے اتنے چھوٹے مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ کہ بخار تھا اور میں نے کینسر سمجھ لیا تھا اپنا. ایسے وہ مجھے میری رہنمائی کرتی ہیں. لیکن میں کسی اور کو اپنا مسئلہ بتاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کینسر جو تھا وہ تو پتہ نہیں میرا موت کا معاملہ آخری اسٹیج پہ وہ پہنچا دیتے ہیں میرے چھوٹے سے بیماری کو. تو اس لیے اپنے سرکل کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا. ٹھیک ہے، تو میں ایسی سچویشن میں آ جاؤں جہاں پہ میں جو ہوں ایسا سرکل مجھے مل جائے جو مجھے آخرت میں مجھے آخرت میں نقصان پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے. ریئل پروٹیکشن جو ہے، ریئل پروٹیکشن وہ یہی ہے. یہ دعا صرف موت سے بچنے کی نہیں ہے بلکہ بری موت سے بچنے کی ہے، بری حالت میں مرنے کی سے بچنے کی دعا ہے، بری نفسیات میں مرنے سے بچنے کی دعا ہے، بری سوسائٹی میں مرنے سے بچنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تم کمزور ہو، تم دنیا بہت خطرناک ہے، تمہارے آس پاس کے لوگ بہت خطرناک ہیں، شیطان بہت ایکٹیو ہے، شیطان نے تمہارے پیاروں کو استعمال کر دیا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تمہاری ویکنس ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا بیٹا تمہاری ویکنس ہے، تو اس کو استعمال کرے گا شیطان. اس کو پتہ ہے کہ تمہارا ہو سکتا ہے تمہارا بھائی یا تمہاری بہن تمہاری ویکنس اتنی نہ ہو جتنا بیٹا یا بیٹی ہے، تو تمہیں وہاں سے ٹریگر کرے گا شیطان. کیونکہ شیطان ہم سے زیادہ ہماری ویکنس کو جانتا ہے، ہماری اسٹرینتھ کو جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ تمہارا بڑا لاڈلا ہے، اس سے تمہارے ہم کہتے ہیں اچھا آپ کو کیسے پتا، نہیں وہ تمہاری بڑی اچھی دوست ہے، ارے آپ کو کیسے پتا. لوگ پہچان رہے ہوتے، لوگ بتا رہے ہوتے، ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا ایٹ ٹائمس، لیکن شیطان کو اس سے بھی زیادہ پتا ہوتا ہے. تو انسان کیا ہے، بہت زیادہ ان چیزوں میں گھرا ہوا ہے اور اللہ ہی الٹیمیٹ پروٹیکٹر ہے. تو یہ دعا ایک مومن کے دل کی وہ پکار ہے جس میں وہ اپنی مکمل بے بسی اللہ تعالیٰ کی کامل حفاظت کا اعتراف کرتا ہے. اس دعا میں انسان ان تمام اپیرنٹلی اور ہڈن یعنی کہ باطنی اور ظاہری خطرات سے پناہ مانگتا ہے جو اچانک اس کی زندگی کو ختم یا بگاڑ سکتے ہیں، جیسے بلندی سے گر جانا، ملبے تلے دب جانا، ڈوب جانا، جل جانا. یہ انسان کبھی بھی ان کو پلان نہیں کرتا ہے، کبھی بھی نہیں کرتا ہے کہ میں جلنے والا ہوں، میں اب جلنے والا ہوں، یا میں جو ہوں نا ڈوبنے والا ہوں. حالانکہ میں تو جب بیچ کبھی جانا ہوتا ہے یا پول کبھی جانا ہوتا ہے، پانی میں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، ایون شاور لینے بھی جانا ہوتا ہے، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ڈوب سکتی ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاؤں سلپ ہو جائے اور انسان گر سکتا ہے نا، سلپری ہوتے ہیں واش رومز وغیرہ، یا بیچ میں آپ جاتے ہیں یا پول میں آپ جاتے ہیں، کہیں بھی آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی کنال ہو، کوئی ندی ہو، پتہ ہوتا ہے. تو لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو ڈھارس دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی اور بچا لے گا. تو انسان اپنے آپ کو محفوظ اور تسلی دے رہا ہوتا ہے، محفوظ تصور کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جتنا بھی مضبوط یا محتاط ہو، ہر لمحہ کسی نہ کسی خطرے کے حصار میں ہے، دائرے میں ہے. ٹھیک ہے، اور اصل حفاظت کس کی ہے؟ اصل حفاظت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہمیں ایک اور گہرے خطرے کی طرف جو متوجہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان کا حملہ. شیطان پوری زندگی انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخری لمحے میں اس کی کوشش سب سے زیادہ تیز شدید ہو جاتی ہے تاکہ انسان کا خاتمہ خراب ہو جائے. کیونکہ وہ یہ کرنے نہیں آیا ہماری زندگیاں خراب کرنے آیا، وہ یہ نہیں کرنے آیا کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے خراب ہو جائیں. اس کو ہمیں جنت سے دور کرنا ہے، بس اس کا مقصد یہ ہے. اس کا مقصد دنیا ہے ہی نہیں کہ ہماری دنیا خراب کرے، اس کا مقصد ہے ہماری آخرت خراب کرے. جو انسان غریب ہے، جو انسان جو ہے وہ رشتوں میں اتنا الجھا ہوا نہیں ہے، شیطان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. شیطان کو پرواہ ہے کہ اس کی آخرت میں کیسے بھی خراب کروں، اس کو میں کیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور کروں. کوئی بھی اس کو ایسا معاملہ نہ اس کے ساتھ ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو ہے نا وہ فیور کر دے آخرت میں. کیونکہ دنیا میں اس کو پتہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیور کرے گا بھی تو دنیا دنیا ہی ہے. اس نے 40 سال 50 سال زندہ رہنا ہے، تو مجھے یہاں پہ اس کی چیزیں چھین کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچوں کو نظر لگا دی تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو، اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں غم غم میں آ جائے گی، نا امید ہو جائے گی اللہ سے، یہ نمازیں ہو سکتا ہے چھوڑ دے، یہ کوئی تعویذ بنا کے شرک کر دے. یعنی کہ وہ کرتا ہے اس لیے بچوں پہ اٹیک زیادہ کرتا ہے. حالانکہ وہ ہم پہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے مجھے اٹیک کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے بچے کی تکلیف ہوگی. اس ٹائم پہ میں شرک کرنا بھی ہوگا تو میں کر لوں گی. کوئی آنکھ میں وہ کالا کالا لگا لیتے ہیں، کوئی تعویذ پہنا دوں، یا کسی پہ بھائی اس نے کیا ہوگا. یہ یقینا میری نند ہے، وہ مجھے آ کے جو ہے نا وہ میرے بچے پہ نظر لگا کے جاتی ہے. یہ فلاں پڑوسا نہیں ہے جو میرے بچے پہ اس دن مجھے کہتی ہائے تمہارا بچہ کتنا پیارا ہے. تو انسان جو ہے نا ان چیزوں پہ کیا کرتا ہے، ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شرک اور توہمات میں پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کم پڑ جائے. جتنی اچھی دنیا ہوگی آپ دیکھ لیں، جتنے بد لوگ ہیں ان کی دنیا بڑی اچھی ہے. شیطان ان کو دنیا ان کی نہیں چھینتا ہے. آپ کی دنیا اگر چھین رہی ہے تو شیطان نہیں چھین رہا ہے. شیطان کو بڑا بہت آپ چاہے گا آپ کو کیسے بھی کر کے سود میں لگا دے، کیسے بھی کر کے آپ کو اس میں پرائز بانڈ میں لگا دے، کیسے بھی کر کے آپ کے پلاٹ کے ریٹ بڑھا دے، کیسے بھی کر کے گولڈ کے ریٹ بڑھا دے. وہ تو یہی چاہے گا. وہ اصل میں چاہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا آخرت میں چھین لوں، جنت سے تو میں اس کو نکلواؤں کیسے بھی کر کے. تو وہ آخری لمحے تک اس کی وصولی کرتا ہے. ٹھیک ہے، آخری وقت تک جو ہے نا تو اس کی فکر اس کی کریں. جو نصیب ہے، رزق ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا، اس کی فکر نہ کریں. اس طرح اس دعا میں انسان اس بات سے بھی پناہ مانگ رہا ہے کہ کسی مشکل وقت میں حق کے راستے سے پیچھے ہٹ جائے یا ڈر کے بھاگ جائے. کیونکہ یہ کمزوری نہ صرف دنیا میں نقصان دیتی ہے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے پیچھے میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا، کہ میں تو کبھی انسپائر نہیں ہوتی ایسے شخص سے جو کمزور ہو، جو یہ کہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے بے بس ہیں، ہم تو مجبور ہیں. یعنی کہ جس کا رب اللہ ہو. اللہ تعالیٰ خود پہلی آیت کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا رب اللہ ہے. پوری آیت یہ بتاتی ہے کہ انسان ویک ہو ہی نہیں سکتا. ہر نماز میں پہلی رکعت پہلا یعنی کہ آپ نے دعائے استفتاح پڑھی، سبحانک اللہم پڑھی، آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے پہلا جملہ یہ بولا کہ بھئی یوشا میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میں تو ویک ہو ہی نہیں سکتی. آدھے گھنٹے پہلے لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اس آیت نے مجھے بتا دیا کہ میں ویک نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. میں کیسے ویک ہو سکتی ہوں؟ تو کوئی انسان جب یہ کہنا کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم یہ ہیں، تو ایسے انسان کی دنیا بھی عزت نہیں کرتی. آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا پرائم منسٹر بھی کہنا بھی ہم بڑے مجبور ہیں، یقین کریں آپ ذرا عزت نہیں کریں گے. کبھی تم اس اتھارٹی میں ہوتے ہوئے یہ نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ بولے گا کہ نہیں ہم کریں گے. ہم جو ہے نا بے شک ہم غریب ہیں لیکن ہم ہمت کریں گے، ہم جھگڑا فائٹ بیک کریں گے، ہم جو ہے نا مضبوطی سے کھڑے ہوں گے. بس یہ جملے کہنے کی دیر ہے، چاہے کچھ کرے نہ کرے آپ کہیں گے واہ کتنا ہم دلیر انسان ہے. ایسے اپنے شوہروں کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں بھی پریشان نہیں ہو، ہم ہیں نا، ہم کر لیں گے. بس یہ جملہ کہنا ہوتا ہے، ایسے ہی عزت بڑھتی ہے ان کے اپنے دل میں ان کے لیے. اور کوئی کہہ دے کہ کوئی مرد ہی آگے کہہ دے، آپ کا شوہر ہی کہہ دے بھی میں کیا کر سکتا ہوں دیکھ لو، دل عزت کرنے کو بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت نہیں پاتا. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ کے بچے آ کے کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ بھی میں بیٹا کیا ہی کروں، اس بچے نے آپ کی کبھی بھی عزت نہیں کرنی. آپ کبھی بھی اس کے لیے ڈھال نہیں ہے، کبھی بھی اس کے لیے پروٹیکٹر نہیں ہے. آپ کہیں ہاں میں دعا کروں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب سنبھال لے گا، ہم مل کے کریں گے، ہم ہمت کریں گے. بس اس بچے نے آپ رکھنا ہے کہ امی جو ہے نا وہ ہمت والی ہے. لیکن ایک انسان دنیا میں بھی عزت نہیں پاتا اور آخرت میں بھی نہیں، کیونکہ حق کے راستے سے پیچھے ہٹ جائے یا ڈر کے بھاگ جائے. یہ کمزوری دونوں جگہ نقصان دیتی ہے، آخرت میں بھی خسارے کا باعث بنتی ہے. اور یہ کہ لدیغا ڈسے جانے سے پناہ مانگنا جسمانی تکلیف تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام جذباتی سوشل ٹراماز بھی شامل ہیں جو انسان کو دوسروں کے رویوں سے، دوسروں کے دھوکوں سے، بدسلوکی سے ملتے ہیں. ایک انسان کو ایسا زندگی میں ساتھی مل جاتا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو، کہ وہ دوسری شادی کا نہیں تصور کر رہے ہوتے. کہتے ہیں بھئی یہ ایسا ایکسپیرینس ہمیں رہا ہے، میں ایسی ابیوسو میرج میں رہی ہوں، یا میں اتنی تکلیف میں دوسری شادی کا کیسے سوچوں. اچھا وہ تو نہیں سوچ رہی ہوتی، گھر والوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اتنا کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ایسا ڈسا ہے انسان نے کہ پانی ہی نہیں مانگا جا رہا، پاس پڑا پانی نہیں انسان مانگتا. سوچیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈس دیتے ہیں. سانپ کا ڈسا ہوگا تو پھر بھی علاج ہے،
یا یہ کہ انسان مر ہی جائے. لیکن یہ کیسا ڈسنا ہوتا ہے اپنوں کا کہ انسان ساری زندگی ان چیزوں سے خوف کھاتا ہے، ان رشتوں سے خوف کھاتا ہے. اتنا پیارا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو، اتنا پیارا رشتہ سب سے پہلا دیا حضرت خدیجہ نبوت کے ٹائم، حضرت آدم کو رشتہ دیا شوہر بیوی کا. لیکن ایسا معاملہ کبھی کبھی زندگی میں ہم کر دیتے ہیں. عورتیں بھی کر سکتی ہیں، صرف مرد قصوروار نہیں ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ذمہ داری قوام وہ ہیں تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن بعض اوقات عورتیں، وہ ابھی جیسے ابھی یہ میں نے آپ کو لاہور کا واقعہ سنایا، اب بظاہر تو جو بھی کیس ہمارے سامنے آیا، جو بھی پولیس ہمارے سامنے لے کر آئی، تو واقعی انسان جو ہے جو بھی مطلب آپ سن رہے، میں تو خود حیران ہوں کہ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے. اور کتنے عرصے تک لوگوں کو جو ہے نا ٹراماٹائز کرے گا یہ کہ ایک ماں پہ انسان ٹرسٹ نہیں کر سکتا. شوہر کیسے اپنی بیویوں کے پاس بچے چھوڑ کے جائیں گے؟ کتنے بڑے دل کے ساتھ شوہر گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے اس عورت کے کہ یہ میری بیوی خیال رکھے گی. لیکن ایسے کیسز کیسے بتاتے ہیں کہ ڈس لیا نا. تو ایسے معاملات کیا ہوتے ہیں جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاشرے کو محفوظ رکھتا ہے، آپ کو محفوظ، آپ کی آل اولاد کو محفوظ رکھے گا، خاندان والوں کو. تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. تو انسان پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر انسان ایسے ٹراما سے، جو کہ لوگوں کے رویوں سے انسان کو دھچکے ملتے ہیں، بدسلوکی سے ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے. تو یہ دعا انسان کو سکھاتی ہے کہ زندگی کے خطرات صرف باہر نہیں ہیں بلکہ اندر بھی ہیں، ذہن کے اندر بھی ہیں، جسم کے اندر بھی ہیں، دل کے اندر بھی ہیں، تعلقات میں بھی چھپے ہوئے ہیں. یہ دعا آپ کو ایک مکمل اسپرچول، سائیکولوجیکل، پریکٹیکل ایک آپ کو سیکیورٹی سسٹم فراہم کرتی ہے کہ انسان ہر اسپیکٹ سے اللہ کی طرف سے رجوع کرنا سیکھ لے. یہ شعور آپ کو دے گی دعا. یہ دعا آپ کو سکھائے گی کہ ہمیں نہ صرف اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اپنے ایمان کی، اپنے انجام کی، اپنے رویوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. کیا میں تو ایسی نہیں ہوں کسی کی زندگی میں؟ کیا میں تو کسی کو ڈبو نہیں رہی ہوں؟ کیا میں تو کسی کو جلا نہیں رہی ہوں اپنی چیزوں سے؟ یہ دیکھو میرے شوہر کی نئی گاڑی، یہ دیکھو میرا نیا میک اپ، یہ دیکھو میرے نئے کپڑے. کیا میں جلا تو نہیں رہی ہوں؟ کیا میری پوسٹ انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، یا اس پہ فیس بک پہ ایسی تو نہیں ہے جس سے لوگ جل رہے ہوں؟ ہم؟ یا یہ کہ میں کسی اوپر کچھ ملبہ تو نہیں گرا رہی ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے اوپر جیسے آسمان گر جا کے ایسی ایسی نیوز ہم لوگوں کو دیتے ہیں، ایسی ایسی اناؤنسمنٹس ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے تو نہ زمین پہ پاؤں رہے، زمین ہمارے نیچے رہی، نہ آسمان ہمارے اوپر رہا، آسمان پھٹ پڑتا ہے. یہ محاورے لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ واقعی پھر ہم ان پہ کچھ گرا دیتے ہیں. تو ہم ایسے نہ بنیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم دعا کریں ہمارے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں، یا یہ کہ ہم مخبوط الحواس نہ ہو جائیں. تو انسان جو ہے وہ پھر اپنے رویوں پہ بھی بہت جو ہے معاملات بہتر کرتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور اپنے رویوں کی فکر کرتا ہے. اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی ہے، احتیاط کے طور پہ زندگی گزارتا ہے، بلا وجہ نہیں بولتا. اس لیے آپ کو مسلمان لوگ بہت کم بولتے ہوئے نظر آئیں گے. جو قرآن پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جو دعائیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کم بولنا سکھاتا ہے. کیونکہ بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت شر کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو انسان کہتا ہے بھائی میں بے شک میں بہت اچھا بولتا ہوں لیکن میں بس کم بولوں. کبھی بھی کسی کے لیے میں جو ہوں نا نقصان کا باعث بن سکتا ہوں تو کم سے کم بولوں. بعض لوگوں کے بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے. دو لوگ اگر خوش ہو رہے ہوں گے تو تیسرا انسان جو ہے نا وہ اس سے اریٹیٹ ہو رہا ہوگا، اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، یا اس کے ساتھ بچے سن رہے ہوں گے تو وہ ان کے لیے ایک بڑے ٹاکسک جو ہے چیز بن رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کرنی، اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے. اور زندگی کے ہر مرحلے میں زیادہ کانشیس، زیادہ بیدار، زیادہ ذمہ دار، زیادہ مضبوط بننا ہے. ٹھیک ہے. ہر وقت اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، بے بس سمجھنا چھوڑ دیں. جیسے ہی آپ اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنائیں گے نا میں مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں، میں محفوظ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل محفوظ بنا دیں گے، بالکل طاقتور بنا دیں گے. اور آپ کو ایسی ایسی سپر پاورز محسوس ہوں گی نا. میں پھر آپ کہیں گے اسپائڈر مین، سپر مین پہ کہ اسپائڈر مین جو تھا نا اس کو شروع میں بڑا وہ لگا کہ میں جیسا کبھی بچوں کے ساتھ مووی دیکھے ہیں تو وہ کیا ہی تھا، یعنی کہ اس کے فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے. لیکن جب اس کے پاس اس کو ایک اسپائڈر نہیں کاٹا نا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کٹوا ہی دیتے ہیں قرآن کے ذریعے، کوئی حدیث کے ذریعے کوئی بھی چیز ٹریگر کر جاتی ہے. تو اس نے بس وہ پاور محسوس کر لی. اس کے بعد اس کے پاس واپس نہیں وہ پلٹا کمزوری کی طرف، مزید سے مزید پاور ہی آئی. تو بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی نا اپنے آپ کو بہت کمزور بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ میڈیا کروا رہا ہوتا ہے ایکچولی کہ ہم بہت مطلب بہت ہی غلیظ زندگی گزار رہے ہیں. بڑی ایسی قوم ہے، ہم جھوٹی قوم ہے، ہم جو ہے نا وہ سچ نہیں بولتے، ہم فقیری حکمرانوں میں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے میڈیا ہمیں. اور ہم یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں. اس لیے ہمارے جملے بھی یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. یہ جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو جملے اچھے پازیٹیو جملے بولیں. اس کو بولتے ہیں افرمیشنز، پازیٹیو افرمیشنز. ایسے ایسے جملے بولیں جو آپ کو بے شک آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں لیکن آپ کے نہیں میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں، اللہ مالک ہے،
یہ کرنا ہے، ہاں میں انشاء اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. بس آپ یہ بولنا شروع کر دیں. کوئی آپ سے کہے کہ آپ غصے کی بہت تیز، آپ کہیں نہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا، میں کنٹرول کر سکتی ہوں. بس آپ یہ جملہ، جیسے کوئی بچہ آئے وہ کہے گا امی کو دیکھنا غصہ آئے گا، آپ کہنا نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں غصے پہ کنٹرول کر لوں گی. کوئی کہے گا ان کو تو بھوک پہ کنٹرول نہیں، آپ کہنا نہیں میں تو کنٹرول کر لوں گی. بس کوئی کہ خواہشات پہ کنٹرول نہیں، آپ کہنا نہیں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر لو، اس میں کیا بڑی بات ہے. بس جملے بولنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا انسان بناتا ہے یہ آپ خود دیکھیں گی. ایک واقعہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں. مجھے اب نا ان کا واقعہ، مجھے نام امام حنبل تھے یا امام شافعی تھے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی امام تھے. امام اعظم ہیں ہمارے یہ چاروں، ان میں سے ایک امام تھے. تو ان سے منسوب کیا جاتا ہے واقعہ، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا نا، تو وہ بار بار کہہ رہے تھے، اچھا وہ بالکل نیم غنودگی کی حالت میں، غشی، موت کی غشی ان پہ طاری تھی، اور بالکل اینڈ ٹائم تھا، سمجھیں کچھ سیکنڈز پہلے کی، 1 منٹ کا ڈیوریشن ہوگا یہ والا. تو آپ امیجن کریں کہ ان کے آس پاس ان کے شاگرد، اور کیا ہی شاگرد ہوں گے، کیا لیول ہوگا ان کے شاگرد کا، وہ خود کا ان کا لیول تھا، ان کا سرکل کیسا ہوگا، وہ سب ان کے آس پاس تھے، ان کی آل اولاد ان کے پاس تھی، ڈیتھ بیڈ پہ تھے. تو انہوں نے وہ بار بار، اب جب پسینہ آ رہا تھا ان کو، موت کے جو ہوتی ہے راہٹ ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، تو ان کو پوچھ بھی رہے تھے. حکیم بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے لیے دوا دارو کر رہے تھے. تو لوگوں نے سنا ان کے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب ان لوگوں نے کہا پتہ نہیں کوئی وصیت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نا یہ کیا آپ بول رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، کوئی آپ نے وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آ کر کہہ رہا ہے. سوچیں شیطان بھی پھر کیسے ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے، فرشتے آ کے کلام کرتے ہیں، شیطان آ کے پھر بات چیت کرتے ہیں، ایسے لوگ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شیطان آ کے مجھ سے نہ کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل، اور تو ہاں احمد بن حنبل، انہوں نے کہا ایوہ الاحمد، یعنی کہ احمد، تم جو ہو، تم جو ہو نا کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تمہیں جنت مل گئی، تم بچ گئے. احمد تم کامیاب ہو گئے، تم بچ گئے، تمہیں جنت مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، اور بالکل آخری ٹائم ہے ان کا. تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک میری جان نہ نکل جائے، ٹھیک ہے، میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، میں ابھی تک جو ہوں جنتی نہیں ہوا، جب تک میری جان نہ نکل جائے. تو یہ والا واقعہ جو ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے نا لاسٹ مومنٹ تک مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ ہمارا شمار نیک ترین لوگوں میں بھی ہو گیا، اور ہم جو ہیں بہت بڑی اچھی موت ہوئی ہے، ہمارے آس پاس بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جمعے کے دن 27ویں شب کو، 27ویں رمضان کو، جمعے کی فلاں شب میں مر گئے. تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ بڑا اچھا وقت تھا، بڑا اچھا وقت تھا. آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا اس چیز کا، یا کس نے اس کو وہ دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کسی بھی انسان کے جہنمی جنتی ہونے کے بارے میں کسی کو بھی کلیم نہیں کرنا. یہ شرک ہے انتہائی، بہت غلط قسم کا جو ہے یہ انسان کے اپنے اندازے ہیں جو وہ لگاتا ہے. تو یہ انسان آخری وقت تک کیا کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے معاملہ کروں. بس دا مومنٹ شیطان کہتا ہے کہ یوشا تمہاری تو سمجھو جنت پکی، انسان کہ اچھا جنت پکی، اور وہ اپنے آپ پہ ذرا سا تکبر انسان کو آ جائے، غرور آ جائے کہ اچھا ایسا اچیو کر لیا کہ جنت، شیطان نے جنت کے وسوسے دینا شروع کر دیے. تو پھر انسان جو ہے وہ کیسی موت مرتا ہے؟ مطمئن موت مرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان نہیں دیا ہوتا اس کو. تو نیک ترین لوگوں کو بھی شیطان نہیں چھوڑتا، وہ گناہ کے ذریعے نہیں تو غرور اور جھوٹی کامیابی کے ذریعے ایسا احساس دلا کے کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں، انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی بھی اپنی نیکیوں پہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کسی بھی نیکی کو پورا نہیں سمجھتا کہ آج تو بہت نیکیاں ہو گئیں، آج تو میں نے اتنی دفعہ یہ والا ذکر کر لیا، آج تو میں نے 1000 درود شریف، 1000 پتہ نہیں کیا پڑھ لی ہے. اور ایک خاتون کا میرے پاس میسج آیا کہ یوشا آج بہت نا میں پریشان ہوں، آج تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے، کتنے ہزار دفعہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، کتنے ہزار دفعہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، اور کتنی دفعہ پتہ نہیں میں نے اور کیا پڑھا ہے. تو مطلب ان کو لگا کہ یہ اس کی وجہ سے میرے مسئلے نہیں آنے چاہیے تھے. تو میں نے ان کو بہرحال یہی کہا، میں نے کہا آپ جس دن بیمار ہوتی ہیں اسی دن دوائی کھا کے ٹھیک ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پورا کورس کرنا ہوتا ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے، بلکہ درد کافی عرصے رہتا ہے، لیکن ہاں تکلیف کم ہو جاتی ہے لیکن بڑھ بھی جاتی ہے. تو بالکل اذکار، نمازیں ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آخرت میں استعمال کرے گا، دنیا کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں ان سے ہماری ایک پاور ہمیں مل جاتی ہے، امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، آخری سانس تک اللہ سے محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے امید کے لیے دعا مانگتی رہنی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی کا فیصلہ انسان کی زندگی کے اختتام پر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی مومنٹ پہ کوئی بھی بڑی سے بڑی نیکی کر کے، حج مبرور کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر کر کے، صدقہ خیرات کر کے، سارا کا سارا مال کسی کو دے کے، بڑے بڑے سے جو جہاد کے معاملات جو ہیں وہ کر کے، حق کے راستے پہ قرآن کی تعلیم و تدریس کر کے، کسی بھی معاملے میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہوں نا بڑی اچھی اور نیک ہوں، بلکہ کیا ہے کہ کبھی بھی مجھے شیطان جو ہے اٹیک کر سکتا ہے، اور لوگ بھی. پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ برے نہیں ہوتے، شیطان ان کو ہمارے لیے برا بنا دیتا ہے، ان سے مس یوز کراتا ہے. آپ کی ماں آپ کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتی، لیکن شیطان اس کو کیا کرتا ہے، ایسے حواس اس کے کر دیتا ہے، ایسی خواہشیں اس پہ ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دشمن بن جاتی ہے. آپ کو غلط، جیسے ابھی وہ واقعہ میں نے سنا ہے آپ کو، لاہور کا واقعہ، اور اس میں وہ ماں کو کیا وجہ تھی کہ وہ بچے اس نے مار دیے، جو بھی اس کی ہمارے سامنے آتی ہے، بہرحال وہ تشہیر اتنی نہیں کرنی چاہیے اس کی کہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں، لیکن بہرحال اویئرنیس کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے ہیں کہ شیطان آپ کے اپنے پیاروں کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہونا کہ نہیں، یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو برا نہیں کر سکتے، یہ تو میری امی ہے، میرے لیے برا نہیں سوچ سکتی، یہ تو میری چھوٹی بہن ہے، تو یہ میری بڑی بہن ہے، تو یہ میرا بڑا بھائی ہے، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ تو میرا شوہر ہے، یہ تو میری دوست ہے، یہ تو میری بچپن کی دوست ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بہو ہے. نہیں، یہ دعائیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے بچ کے رہو. ٹھیک ہے؟ بچنا بہت ضروری ہے، حفاظت کی دعائیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی دعا عائشہ کون سی ہے ہمارے پاس دعا، یا ہم جلدی سے ساری دعاؤں کو کور کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ اچھا یہی ہیں. اگر ہم باقی سب دعاؤں کو ذرا سا دیکھ لیں شروع سے، اگر میرے پاس آپ دعائیں لے آئیں، کیونکہ کچھ دعائیں میں نے اسکپ کروا دی تھی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ کم از کم میں ان کا ترجمہ کرا دوں. ٹھیک ہے؟ میں اتنا ڈیٹیل نہیں کراؤں گی جتنی ڈیٹیل میں نے باقی دعائیں کرائی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں مجھے لگا کہ آپ کو کرانی چاہیے، لیکن میں بہرحال ان دعاؤں کو جو ہے نا اتنا ڈیٹیل ابھی فی الحال نہیں کرا رہی ہوں. شروع سے اگر ہمارے پاس پہلی دعا آنا شروع ہو جائے تو میں ایک اسکیم تھرو ہم کر لیں گے ان شاء اللہ اس کے تھرو. اور دو تین دعائیں میری ریکمنڈیشن پہ آپ نے پڑھنی ہے، جو کہ اس سے پہلے والی تھی، جارسو و من زوجن تو شیبنی، وہ والی دعا، یہ والی خاص طور پہ دعا. جی، دعا ون تھی اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اچھے سے کور کر لی تھی، اس کی آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اس کو بار بار سنیں. اس کے علاوہ یہ کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جگہوں پہ ضیق سمجھائے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کو ضیق میں بالکل نہیں سمجھا سکتی، ہر انسان کا ضیق الگ ہوتا ہے. جو چیز میرے لیے روشن ہے، کھلی ہے، وہ آپ کے لیے ضیق ہو سکتی ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں، میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ اسپائڈر کے لیے اس کا ویب جو ہے نا، اس کا جو جالا ہے، اس کا جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اس کی رہائش گاہ ہے. ٹھیک ہے؟ وہاں رہتا ہے مکڑا، اس کو بناتا ہے اتنی محنت سے، لیکن ایک مکھی آ کے پھنس جاتی ہے، تو اس مکھی کے لیے وہ جالا کیا ہے؟ دیکھ. تو دیکھ میں کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، نہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھ کیا. ہر انسان کا دیکھ جو ہے وہ ود ود ایوری سیکنڈ ایوری منٹ چینج ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز آپ کے لیے تنگی کا باعث کبھی بھی بن سکتی ہے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگلی دعا ہمارے پاس دعا نمبر 2 عائشہ، وہ ہمارے پاس آ جائے، جو ہمارے پاس ہے جی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء. یہ دعا تو میں بتا رہی ہوں، میں تو گوشت نہ گل رہا ہو تو دعا پڑھ لیتی ہوں. میں نے تدبر کرنا ہوتا ہے، مجھے مشکل آ رہی ہوتی ہے، میں وہ دعا پڑھ لیتی ہوں. میں اپنا کوئی بھی کام کرنے بیٹھوں اور مجھے بار بار کالز آ رہی ہوں، یا میسیجز مجھے کرنے ہوں، یا میرا کوئی ٹائم نکل رہا ہو اور مجھے، یا میں ڈرائیو کر رہی ہوں اور ٹریفک ہو، یہ دعا میری گو ٹو دعا ہے. مطلب اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہ تعالیٰ بڑی مشقت میں ہو رہی ہے اس ٹائم، بہت ہی اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، بہت ہی مشکل ہو رہی ہے، تو یہ دعا میری میں تب پڑھ لیتی ہوں. درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ دن میں اس کا کوئی میرے پاس نمبر بھی ہے کہ میں کتنی دفعہ پڑھتی ہوں. اتنی دفعہ مجھے پرابلم پیش آ رہی ہوتی ہے وقتاً فوقتاً، کہ ایک وقت دو دو تین تین کام پڑے ہوتے ہیں سر پہ، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیسے کروں، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. سوء القضاء شماتۃ الاعداء، تو یہ والی دعا جو ہے وہ میری ہر وقت میں اس کو استعمال کرتی ہوں. تو اس لیے میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ یہ نا ہم ایک خاص موقع پہ پڑھ لیتے ہیں کہ مشقت نہ زندگی میں ہو، نا زندگی میں نہیں، ہر لمحہ گزرتے ہوئے کوئی بھی معاملات ہو، کہ فار انسٹنس یہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا نا کبھی کبھی، اور مجھے عائشہ یا ٹیم میں بتاتے ہیں کہ ہمارے انٹرنیٹ کا مسئلہ، یہ لائٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے اس میں مشقت ہے نا، کتنی مشقت ہے کہ ایک انسان کو جو ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، بار بار کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، تلاوت جو ہے وہ بار بار جو ہے نا بفر ہو رہی ہوتی ہے کچھ ہو، تو میں یہ دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ اٹس لائک گو ٹو دعا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس کو، بچوں کو سمجھانا، بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا، اور معاملات میں ڈیل کرنا مشکل لگ رہا ہے، بازار جا رہی ہیں اور وہاں پہ مشقت پیش آ رہی ہے، تو یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے؟ دعا
نمبر 3 ہمارے پاس جو ہے وہ اور شماتت العادہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. آپ کے دشمن جو ہیں وہ ان کو موقع نہ ملے آپ پہ ہنسنے کا. حرکتیں نہ ایسی کریں کہ کرنا پڑے. اور دعا بھی مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اس سے پیاری دعا کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ جن نعمتوں کی میں عادی ہو گئی ہوں. ایک تو یہ مجھے ملی نہیں نا چیز، تو اس کی تو میں عادی ہوں ہی نہیں. وہ تو میں مانگ ہی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دیں تو وہ دے دیں. اب کچھ چیزوں کی تو میں عادی ہو گئی ہوں. وہ نہ چھین لینا، کیونکہ وہ بڑا مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتوں کی عادی پڑ جائے، وہ زوال کی طرف جائیں، ڈکلائن ہو رہا ہو. جیسے انسان چاقو چوبند ہوتا ہے. ابھی مجھے کون بتا رہا تھا، اچھا دوسرے گروپ میں شاید وہ مجھے بتا رہی تھی خاتون کہ میں ابھی نماز جو تھی نا پڑھنا، یوشا مجھے بڑا مشکل ہو گیا نماز پڑھنا کھڑے ہو کے نا. اب میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا. میں کہا کتنی بڑی نعمت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور بس بلا وجہ میں کہا آپ چیک اپ کرائیں، جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، کوئی تھیراپی لیں، فزیو تھراپسٹ کو دکھائیں. یہ وہ تو بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کو جب مزہ لگ جائے نا ان چیزوں کا، کسی بھی چیز کا مزہ لگ جائے، چبانا ہے کھانا، ٹیسٹ آ رہا ہے کھانے کا، سانس لے رہے ہیں. اب کسی انسان کو جیسے بھی مجھے آج کسی نے بتایا کہ ان کے دانتوں کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، تو مطلب بولنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ انسان کی نعمت ہے کتنی بڑی، لیکن ذرا سا تکلیف، حالانکہ وہ تھوڑی